برکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ میری طرف سے تمام حاضرین محفل کو السلام علیکم۔ میں مناہل پرویز آج کی اس تقریب میں آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ قرآن کی تلاوت سے آغاز ہو محفل کا، قرآن کی تلاوت سے آغاز ہو محفل کا، اس نور سے پا جائے ہم راستہ منزل کا۔ میں حافظ محمد عبداللہ کو دعوت دیتی ہوں کہ وہ تلاوت قرآن پاک سے ہمارے دلوں کو منور کریں۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى وسنيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر لمن يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى صدق الله العظيم. جزاک اللہ۔ رسول مجتبیٰ کہیے، محمد مصطفیٰ کہیے، رسول مجتبیٰ کہیے، محمد مصطفیٰ کہیے، خدا کے بعد بس وہ ہیں پھر اس کے بعد کیا کہیے۔ ان کا ذکر ہو دنیا سراپا گوش ہو جائے، ان کا ذکر ہو دنیا سراپا گوش ہو جائے، جب ان کا نام آئے تو مرحبا صلی اللہ کہیے۔ اب میں فاطمہ الزہرا کو دعوت دیتی ہوں کہ وہ نعت رسول مقبول پیش کریں۔ اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ خوشبو ہے دو عالم میں تیری
گلے چیدہ کس منہ سے بیان ہوں تیرے اوصاف حمیدہ تجھ سا کوئی آیا ہے نہ گا جہاں میں دیتا ہے گواہی یہی عالم کا جریدہ خیرات مجھے اپنی محبت کی عطا کر آیا ہوں تیرے در پہ بدامان دریدہ خوشبو ہے دو عالم میں تیری ہے گلے چیدہ جزاک اللہ. زمین سہمی پڑی تھی آسمان ساکن تھا بیچارہ، زمین سہمی پڑی تھی آسمان ساکن تھا بیچارہ، نہ اس سے پیشتر دیکھا تھا یہ حیرت کا نظارہ. بدر تھا مطمئن بیٹے کے چہرے پر بحالی تھی، بدر تھا مطمئن بیٹے کے چہرے پر بحالی تھی، چھری حلقوں میں اسماعیل پر ہی چلنے والی تھی. مشیت کا مگر دریائے رحمت جوش میں آیا، مشیت کا مگر دریائے رحمت جوش میں آیا کہ اسماعیل کا ایک رونگٹا کٹنے نہ پایا. آج کے اس دور میں کیا ہم قربانی کے تقاضوں کو پورا کر رہے ہیں؟ قربانی کی فضیلت، قربانی کے مختلف موضوعات پر گفتگو، تربیت اور سوالوں کے جواب کے لیے میں مفتی شیخ نعمان جو کہ بینک اسلامی پاکستان کے سینئر شرعیہ اسکالر ہیں، ان سے درخواست کرتی ہوں کہ وہ اپنے نظریات کا اظہار کر کے ہماری رہنمائی کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بتائیں کہ شیئر کہاں سے ہوتا ہے؟ کوئی آپشن مجھے یہاں نظر نہیں آ رہا ہے کہ میں اپنے سلائڈس وغیرہ شیئر کر سکوں. آ گیا، ٹھیک ہے. جی سر، یہ آپشن ہو گیا کہ نہیں ہوا؟ ہو گیا، جی جی بالکل کر دیا شیئر میں. ٹھیک ہے سر. تو میری سلائڈس آپ کو نظر آ رہی ہیں؟ جی سر، بالکل نظر آ رہی ہے. جزاک اللہ.
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء وخاتم المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ سورۃ الکوثر ہم میں سے الحمدللہ اکثر کو یاد ہوگی، لیکن کبھی ہم نے اس کے ترجمے میں شاید اس طرح غور نہیں کیا کہ اس میں اللہ تعالیٰ کس چیز کا حکم دے رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس سورت کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کو بیان فرمایا، اور فرمایا کہ انا اعطینا کل کوثر، کہ آپ کو ہم نے کوثر عطا فرمایا۔ کوثر کی تفسیر کے اندر مفسرین فرماتے ہیں کہ دونوں باتیں ہیں۔ نمبر ایک، کوثر کے معنی ہے خیر کثیر، بہت زیادہ بھلائیاں، بہت زیادہ خیر ہم نے آپ کو عطا فرمائی ہے۔ اور دوسرے معنی کوثر کے ہیں وہ حوض کوثر، جس کا تذکرہ ہم علماء کرام سے سنتے ہیں کہ آخرت کے اندر جب جنت اپنے سب حشر میں جمع ہوں گے تو اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ جنت کا جو پانی ہے جو کہ حوض کوثر کے اندر ہوگا، وہ اپنی امتیوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پلائیں گے، اور وہ ایک ایسی چیز ہوگی کہ اس کو پی لینے کے بعد جنت میں جانے کے تک کوئی اس میں یعنی پھر انسان کو پیاس نہیں لگے گی اور ایک سکون کی حالت میں انسان رہے گا، تو وہ حوض کوثر ہے۔ تو ایک معنی کی جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو خیر کثیر عطا فرمائی، اور دوسرا معنی اس کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو حوض کوثر عطا فرمایا۔ بہرحال دونوں میں جو بھی معنی ہو، یعنی اس کا مطلب ہے کہ ایک نعمت ملی ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمت ملی ہے۔ اگلا حکم کیا آتا ہے؟ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ۔ اب اس نعمت کا شکر یہ ہے کہ آپ اپنے رب کی عبادت کیجئے نماز کے ذریعے سے، فصلی آپ نماز پڑھیے، وانحر اور قربانی کیجئے، آپ جو ہے اس کا قربانی کیجئے۔ نحر کے لفظی معنی آتے ہیں یعنی خون بہانا، اور جو 10 ذو الحجہ ہوتا ہے اس کا ایک نام یوم نحر بھی ہے۔ یوم نحر کا مطلب یہی ہے کہ اس دن کیونکہ قربانی ہوتی ہے، خون بہایا جاتا ہے، اس لیے اس کو یوم نحر کہا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ نحر جو ہے وہ جب اونٹ کو ہم کاٹتے ہیں تو اس کا ایک پاؤں باندھتے ہیں، اور اس کے بعد پھر اس کو کھڑا کر کے جو اس کے یعنی سینے سے اوپر جو ہے وہ ایک چھری یا کوئی تلوار یا کوئی چاقو مارا جاتا ہے۔ تو یہ جو عمل ہے اس کو نحر کہا جاتا ہے۔ باقی جو ہم بکرا ذبح کرتے ہیں یا گائے ذبح کرتے ہیں تو وہ تو لٹا کر اور اس کے بعد اس کو ذبح کہا جاتا ہے۔ تو جو اونٹ کو کیا جاتا ہے وہ نہر کہلاتا ہے، باقی جو لٹا کر ذبح کرتے ہیں تو وہ ذبح کہلاتا ہے۔ بہرحال انشاءاللہ اس پر آگے بات ہوتی ہے۔ تو بعد میں عرض کر رہا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نعمت ملی، اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو حکم دیا جا رہا ہے کہ فصل لربک، کہ آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور وانحر اور قربانی کیجیے۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ یہاں پر حکم دیا گیا ہے، تو جس طریقے سے نماز اور قربانی دونوں چیزوں کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، اور جب اللہ تعالیٰ نے دونوں چیزوں کو حکم دیا ہے تو اس کے نتیجے میں لازمی ہو گیا کہ آپ جو ہے وہ دونوں کام کریں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر ہم سیرت پڑھتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو 10 سال ہیں۔ ان 10 سالوں کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر سال قربانی کی ہے۔ ہر سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی مینڈا، کبھی کوئی بکرا، کوئی بکری، ہر سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم قربانی فرماتے رہے ہیں۔ تو اس حکم کے نتیجے میں جو عمل ہوا وہ یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر سال قربانی فرمائی۔ اب باقی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مالی حیثیت تھی یا معاشی حیثیت تھی وہ بھی ہم سیرت میں پڑھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ازواج مطہرات تھی ان کے اوپر بعض اوقات کئی مہینے گزر جاتے تھے کہ چولہے پہ کچھ پکتا نہیں تھا، اور فرماتی ہیں کہ ہمارا جو گزارا ہوتا تھا 2 کالی چیزوں پر ہوتا تھا، کھجور اور پانی۔ تو یعنی یہ معاشی حیثیت تھی اور معاملات تھے، لیکن اس کے باوجود جب قربانی کا موقع آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 سال تک مسلسل قربانی فرمائی ہے۔ لہذا اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ قربانی کرنا بہرحال ضروری چیز ہے، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی ناغہ نہیں فرمایا۔ یہ 10 سال مدنی دور کے تھے، ان 10 سالوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر سال قربانی فرمائی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں جو حکم فرما رہے ہیں کہ وانحر،
کہ آپ جو ہے قربانی فرمائیے۔ اب یہ تو چھوٹی سی بات ہو گئی اس آیت اور اس کے ساتھ حکم کے اوپر۔ ساتھ ہی آگے چلنے سے پہلے میں چاہوں گا کہ شکریہ ادا کروں نیشنل ٹیکسٹائل یونیورسٹی فیصل آباد کا کہ جنہوں نے ماشاءاللہ یہ اس ایک موقع کے اوپر، ایک اہم موضوع کے اوپر یہ پروگرام منعقد کروایا، اور ڈاکٹر صاحب نے رابطہ کیا الحمدللہ، اور اس کے نتیجے میں آج کا یہ پروگرام ہو رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے ان کی جو محنت تھی، کوشش تھی ڈاکٹر صاحب نے کی، اور باقی طلبہ میں سے سوسائٹی کے جو لوگ انہوں نے اس میں محنت کی ہے، تو اللہ تعالیٰ سب کو اپنے شان بدلہ عطا فرمائے، جزائے خیر عطا فرمائے۔ تو آج کی جو ہماری ورکشاپ ہے اس کا موضوع ہم نے رکھا ہے قربانی ورکشاپ، یعنی قربانی سے متعلق جو مختلف مسائل ہیں وہ مسائل ہم سیکھیں اور سمجھیں، اور وقت ہے آگے اگلے ہفتے میں، بلکہ اسی ویک میں کہہ سکتے ہیں کہ قربانی آ رہی ہے جمعرات کو، تو وہ اس کی ہم جو فضیلت کو سمجھیں گے، اس کی اہمیت کو سمجھیں گے اور اس کے حکمت کو سمجھیں گے، تو انشاءاللہ دل کی چاہت کے ساتھ اور دلی کے ساتھ انشاءاللہ ہم قربانی کرنے والے ہو جائیں گے۔ آج انشاءاللہ جن موضوعات پہ ہم بات کریں گے، تو سب سے پہلے تو یہ جو وقت چل رہا ہے، جس کے کچھ وقت گزر گیا ہے، کچھ وقت باقی ہے، یہ ذوالحجہ کے پہلے 10 دن، تو آج جو ہے اس کی 5 یا 6 تاریخ ہے، تو اب یہ جو وقت ہے تو یہ بڑا اہم وقت ہے، اور جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے مختلف اپنی رحمت کی، اپنی برکتوں کے سیزن رکھے، ان میں سب سے بڑا سیزن تو رمضان ہے کہ رمضان مبارک کے اندر پورا مہینہ ہوتا ہے جس میں اللہ تعالیٰ اپنی رحمتیں برکتیں نازل فرما رہے ہوتے ہیں، اور اس میں اعلان ہوتا ہے کہ دن میں انسان روزے رکھ رہا ہے، رات میں تراویح پڑھ رہا ہے، سحری کر رہا ہے، تہجد پڑھ رہا ہے، دعائیں مانگ رہا ہے، نفل پڑھ رہا ہے، تو وہ ایک سمجھیں کہ نیکی کا ایک سیزن ہوتا ہے جس کے اندر اللہ تعالیٰ یعنی دوبارہ ہماری زندگی کو سمجھو کہ نیکی کی طرف لانے کی ہمت ہمیں دلاتے ہیں کہ تم دوبارہ نیکی کی طرف آ جاؤ۔ جو 11 مہینے گزارے ہیں اس کے اندر جو نافرمانیاں کی ہیں، جو دین سے دوری ہمارے اندر آئی، ہم دوبارہ اس سیشن کے نتیجے میں دوبارہ دین کی طرف آ جائیں، تو وہ تو ایک سمجھیں کہ ایک بگ سیشن ہے، پورا 1 مہینے کا ایک سیشن ہے، لیکن یہ جو 10 دن ہے ذوالحجہ کے، یہ ایک سمجھے منی سیشن ہے جس کے اندر اللہ تعالیٰ اپنی رحمتیں برکتیں نازل فرماتے ہیں، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے بڑی اہم عبادتیں رکھی ہیں اور بڑی فضیلت اس کی رکھی ہے، تو انشاءاللہ تھوڑی دیر میں ہم اس پہ بات کر دیں کہ کیا کیا فضیلتیں ان 10 دنوں کی ہیں۔ ایک سب سے بڑی فضیلت ان 10 دنوں کی یہ کہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے 2 اہم عبادات رکھی ہیں، ایک حج کہ 8 ذوالحجہ سے حج شروع ہوتا ہے اور پھر اس کے بعد تقریباً 12 یا 13 ذوالحجہ تک ختم ہوتا ہے، 5 دن تک حج کے ارکان چلتے ہیں، اس کے ساتھ پھر 10 11 12 ذوالحجہ کو قربانی کی ایک عظیم عبادت ہوتی ہے، تو یہ ان 10 دنوں کے اندر 12 دنوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے عشرۃ ذوالحجہ کے اندر۔ انشاءاللہ پھر اس کے بعد ہم قربانی کا مقصد اور قربانی کے جو حکمت ہے اس پہ انشاءاللہ بات کریں گے، اس کی اہمیت پہ بات کریں گے، اس کی فضیلت پہ بات کریں گے، اس کے بعد قربانی کے مسائل پہ انشاءاللہ ہم بات کرتے ہیں، قربانی کے پھر جب قربانی ہم کرتے ہیں جانور کی کریں گے تو اس جانور کے اندر کون سے عیب ہیں جو کہ چل سکتے ہیں اور کون سے عیوب ہیں کہ جب وہ عیب ہوں تو ایسے جانور کی قربانی نہیں ہوتی۔ پھر وقت آتا ہے ذبح کا کہ جب قربانی کو اب ذبح کرنا ہے، حلال کرنا ہے، تو اس وقت کے جو مسائل ہیں انشاءاللہ اس پہ بات ہوگی۔ پھر اس کے علاوہ اور مختلف مسائل جو قربانی سے متعلق اس پہ بات ہو جائے گی، اور جب ذبح ہو گیا، ذبح ہو جانے کے بعد اب گوشت بن گیا، گوشت کی تقسیم کے حوالے سے بات ہے، اس کی کھال کے حوالے سے بات ہے، تو انشاءاللہ اس پر ہم آگے بات کریں گے۔ تو ابتدا کرتے ہیں کہ یہ جو وقت چل رہا ہے اس کی تھوڑی اہمیت کو پہچانتے ہیں کہ یہ وقت بڑا قیمتی ہے، اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور ہم سب کو اس کی قدر کی توفیق عطا فرما دے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو یہ جو 10 دن ہیں اس میں نیک اعمال سب سے زیادہ محبوب ترین ہیں، ان دنوں کے اندر اللہ تعالیٰ کو نیک اعمال محبوب ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ میرے بندے ان دنوں کے اندر نیک اعمال زیادہ سے زیادہ کریں، لہذا ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ یہ جو ان دنوں میں یعنی سمجھیں کہ یکم ذوالحجہ سے لے کر اور قربانی تک جو بھی نیک اعمال انسان کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو محبوب ہے، یعنی جہاد فی سبیل اللہ جس میں انسان اپنی جان لے کر حاضر ہوتا ہے، فرمایا اس سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ کو محبوب ہے کہ ان دنوں کے اندر انسان
زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کریں۔ جامع ترمذی کی حدیث ہے جس میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ یہ جو 9 دن ہیں، 10واں دن اس میں شامل نہیں ہے، اس لیے 10واں دن جو ہے سمجھو قربانی کا دن ہے، اللہ تعالیٰ کی ضیافت، اللہ تعالیٰ کی طرف سے مہمانی کا دن ہے، تو اس میں روزہ نہیں رکھا جا سکتا 10، 11، 12 کے اندر، لیکن یکم ذو الحجہ سے لے کر 9 ذو الحجہ تک کے یہ 9 دن ہیں، اس میں ہر ایک سال یعنی ایک روزہ رکھنا 1 سال کے روزوں کے برابر ہے۔ اور یہ جو راتیں گزر رہی ہیں، ان راتوں کے اندر عبادت کرنا شب قدر کی عبادت کے برابر ہے۔ اللہ اکبر۔ ہم جو ہے رمضان گزار گئے، وہاں پر کوتاہی ہوئی نہیں ہوئی، کچھ عبادات کی، لیکن اللہ تعالیٰ نے دوبارہ موقع دے دیا کہ یہ جو اب وقت چل رہا ہے، یہ جو راتیں چل رہی ہیں، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی محبوب راتیں ہیں، اس میں انسان جو ہے جتنی ہمت ہو سکے عبادت کرے اور اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگے اپنی مشکلات حل کرنے کے لیے، اپنے خاندان کی مشکلات حل کرنے کے لیے، امت مسلمہ کی مشکلات کے حل کے لیے، ملک پاکستان کی مشکلات کو دور کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے۔ کہ یعنی کئی دفعہ ہم سوچتے ہیں کہ یار اپنے جو اسباب ہیں اس پہ تو ہماری نظر ہوتی ہے کہ ہم کسی طریقے سے یہ کام کریں گے تو اس کے نتیجے میں یہ ٹھیک ہو جائے گا، لیکن ہماری نظر اللہ تعالیٰ پر نہیں ہوتی۔ حالانکہ معاملہ یہ ہے کہ یہ جو کائنات ہے اس کی تمام چیزیں اللہ تعالیٰ کے قبضہ قدرت کے اندر ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان اللہ علی کل شیء قدیر، ہم قرآن کی آیت پڑھتے ہیں کہ بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ جب اور اس پر ایمان رکھتے ہیں، جب ایمان رکھتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا جو سیرت ہے اور اسوہ ہے وہ ہمیں یہ بتلاتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کوئی مشکل پیش آتی سب سے پہلے نماز اور دعا کی طرف متوجہ ہوتے، نماز کی طرف متوجہ ہوتے، دعا کی طرف متوجہ ہوتے۔ غزوہ بدر کے موقع اگر آپ نے جو سیرت کی کتابوں میں پڑھا ہے یا اسلامیات میں پڑھا ہے، بڑا سخت مرحلہ تھا، 313 صحابہ کرام، دوسری طرف 1000 سے زائد کا لشکر، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوری رات اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعائیں کریں گے، یا اللہ یہ اگر آج ختم ہو گئے تو پھر تیرا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ تو یہ مناجات دعائیں اللہ تعالیٰ سے کر رہے ہیں مشکل حالات کے اندر۔ تو آج بھی ہم ایک مشکل دور سے گزر رہے ہیں، مشکل حالات سے گزر رہے ہیں، معاشی پریشانیاں ہیں، معاشرتی پریشانیاں ہیں، اور طرح طرح کے ہم جو ہے مشکلوں کے اندر گھرے ہوئے ہیں، تو اس موقع پر اس کی اہمیت اور بڑھ جاتی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ دعائیں تو کریں۔ میرے استاد محترم مفتی تقی عثمانی صاحب کئی دفعہ اس بات کو بیان فرماتے ہیں کہ کوئی معاملات ہیں اس کے اندر ہم کچھ نہیں کر سکتے، یعنی کوئی کہیں گناہ ہو رہا ہے اور گناہ کے معاملات ہو رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے معاملات ہو رہے ہیں، ہم کچھ نہیں کر سکتے، لیکن حضرت فرماتے ہیں کہ کیا میں ٹھیک ہے میرا اختیار نہیں ہے، میں کچھ نہیں کر سکتا، لیکن ایک چیز میرے بہرحال اختیار میں ہے کہ میں کم از کم اللہ تعالیٰ سے دعا کر سکتا ہوں۔ اور یہ دعا ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے نتیجے میں یعنی یہ خود عبادت ہے، دعا جو ہے مانگنا اللہ تعالیٰ سے یہ خود عبادت ہے۔ تو ہم جب دعا کریں گے تو عبادت کا ثواب تو فوراً مل گیا، اب اس کے بعد جب ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے مانگیں گے، اللہ تعالیٰ سے کی طرف رجوع کریں گے، تو اس کے نتیجے میں ایک ہمارا ایک توجہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہو گئی، جس سے اللہ تعالیٰ کی رحمت برکت ہماری طرف متوجہ ہوگی۔ اور تیسرے مرحلے میں اللہ تعالیٰ جو فرماتے ہیں کہ اگر میں تمہارے لیے یعنی بہتر سمجھوں گا تو جو تم مانگ رہے ہو اس کو تمہیں دے دوں گا۔ یعنی اگر ہم کہتے ہیں ہماری دعا قبول نہیں ہوتی تو یاد رکھیے گا حدیث میں آتا ہے کہ دعا کی قبولیت کے حوالے سے یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ بعض اوقات اللہ تعالیٰ اس جو مانگا ہے وہی عطا فرما دیتے ہیں، بعض اوقات اس سے بہتر عطا فرما دیتے ہیں، اور بعض اوقات اس کی وجہ سے آنے والی بلا کو ٹال دیتے ہیں۔ اور اگر ایسا کچھ بھی نہیں ہوا تو اس دعا کا ثواب، اس کا اجر ایک طرف سائڈ میں اللہ تعالیٰ رکھ دیتے ہیں کہ اب اس کا بدلہ تمہیں میں آخرت میں دوں گا، آخرت میں جو تمہیں اس چیز کا بدلہ ملے گا، اس یعنی جو تم دعا کی اس کا بدلہ ملے گا۔ اور بعض روایت میں یہ بات بھی آتی ہے کہ قیامت کے دن انسان دیکھے گا تو اپنے نامہ اعمال کو، تو وہ کہے گا کہ یار یا اللہ اتنے نامہ اعمال تو اتنا کام تو میں نے نہیں کیا، لیکن اتنا سارا جو میرا جو یہ سب کچھ ہوا کیسے ہوا، تو نامہ اعمال زیادہ ہو گئے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے کہ جو تمہاری دعائیں دنیا میں قبول نہیں ہوئی تھی، جس کو تم سمجھے تو قبول نہیں ہوئی، یہ اس کا اجر ہے۔ تو بہرحال جو بات سمجھنے کی ہے وہ یہ کہ یہ وقت ہے، بڑا قیمتی وقت ہے، اللہ تعالیٰ مجھے بھی اس کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو اس کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے کہ یہ کی رات شب قدر کے برابر ہے۔ یہ جو ہے تو ہم
कुछ न कुछ ज़रूर एहतमाम करें, भले 2 रकात पढ़ कर, और फिर अल्लाह ताला से 5-10 मिनट जितनी हिम्मत हो अल्लाह ताला से मांगे, अपने लिए मांगे, अपने वालिदैन के लिए मांगे, अपने दोस्त अहबाब के लिए मांगे, अपने लोग के लिए मांगे, मुल्क पाकिस्तान के लिए मांगे, पूरी उम्मत के लिए मांगे और अल्लाह ताला से दुआएं करें। तो इंशाअल्लाह जैसे मेरे हज़रत फरमाते हैं कि क़यामत के दिन जब हम अल्लाह ताला हमसे कहेंगे कि यार कि ये सब कुछ हो रहा था, तुम्हारे सामने गुनाह हो रहे थे, दीगर चीज़ें हो रही थी, तो तुमने इसको क्यों नहीं ख़त्म किया? तो हज़रत फरमाते हैं कि इख्तियार नहीं था, लेकिन फिर मैं अल्लाह ताला से ये कहूँगा, या अल्लाह मैंने आपसे दुआ की थी, तो जब यानी अगर आप तो हर चीज़ पर कादिर थे, मैंने आपसे अपनी अर्जी पेश की थी तो आप कर देते, और मैं जो एक क्या कमज़ोर बंदा था, इससे ज़्यादा कर नहीं सकता था कि मैं आपके सामने अर्जी पेश कर दूँ। तो दुआ ज़रूर करनी चाहिए। अल्लाह ताला मुझे भी खूब दुआ करने वाला बनाए, हम सबको खूब दुआएं करने वाला बनाए, कि ये बिल्कुल नक़द इबादत है और फ़ौरन इंसान को अल्लाह ताला से जोड़ देती है। फिर योम अरफा का यानी 8 दिन तो हो गई, यकुम ज़ुल्हज्जा से लेकर 8 तक, इसमें तो फरमाया कि सवाब, एक रोज़े का सवाब 1 साल के रोज़े के बराबर, एक रात में इबादत करने का सब शब क़दर के बराबर। अब योम अरफा आ गया यानी 9 ज़ुल्हज्जा। अच्छा, यहाँ पर भी कई दफ़ा सवालात ज़हन में गर्दिश करते हैं, वो ये कि सऊदी अरब है या कुछ और ममालिक हैं जहाँ पर कैलेंडर एक दिन आगे है। मिसाल के तौर पर अगर आज हमारे यहाँ 8 ज़ुल्हज्जा है तो वहाँ 9 हो रही होगी, यहाँ 7 है तो वहाँ 8 हो रही होगी, और जो हज हो रहा है वो समझे सऊदी अरब का जो कैलेंडर है या वहाँ के जो चांद उन्होंने देखा है उसके हिसाब से 9 ज़ुल्हज्जा पर वहाँ योम अरफा होगा, 10 को जो ईद हो जाएगी हमारी एक दिन बाद में होगी। तो हम रोज़ा कौन से दिन का रखें? क्या हम उस दिन का रखें जिस दिन हज वालों का 9 ज़ुल्हज्जा है, या हम रोज़ा योम अरफा का रोज़ा रखना चाह रहे हैं तो हम उस दिन करें जिस दिन हमारा 9 ज़ुल्हज्जा होगा, जो हमने अपने पाकिस्तान में जो चांद देखा उसके हिसाब से हमने ज़ुल्हज्जा का चांद देखकर गिनना शुरू किया। तो इस हवाले से ये बात ज़हन में रखें कि हमारे लिए 9 ज़ुल्हज्जा वही होगा जो हमारे चांद के हिसाब से, जो हमने चांद देखा था ज़ुल्हज्जा का और हमने गिनना शुरू किया तो जो हमारे 9 तारीख होगी उसी पर हमें ये अरफा का रोज़ा रखना है। उस पे नहीं रखना जो कि समझे सऊदी अरब का है, वो उनके लिए है कि उन्होंने जो चांद देखा उसके हिसाब से उन्होंने हज करना है। 8 उनके लिए जो 8 तारीख होगी उससे हज के अरकान शुरू हो जाएंगे। उसके बाद 9 को उन्होंने योम अरफा में अरफात के मैदान में पहुंचना है। हमारे लिए जो हम गिनती कर रहे हैं, जो हमने चांद देखा उसी हिसाब से मामला चल रहे होंगे। हकीकत ये कि आज कम्युनिकेशन चीज़ें इतनी तेज़ रफ्तार हो गई हैं तो हमें फ़ौरन पता चल जाता है कि वहाँ पर आज 9 है, यहाँ पर 8 है। लेकिन अगर ये ना हो और इस्लामिक सिंपल दीन है, सबके लिए है, चाहे आपके पास टेक्नोलॉजी हो या ना हो, हर हाल में इस्लामिक काबिल अमल दीन है। तो जो आपके से रिलेटेड है कि हदीस में आते सूमू लिरुयतिही वफ्तिरू लिरुयतिही, ये रमज़ान के बारे में है कि चांद देख कर रोज़े शुरू करो, चांद देख के ईद करो। तो असल जो बात है वो हमारे चांद की, हमने जो चांद देखा उसके मुताबिक हमारे जो जुरिस्डिक्शन है, हमारे जो मुल्क है, उसके जो समझे मरकज़ी हिलाल कमेटी है, तो वो उसके हम समझे मातहत हैं, तो उन्होंने जो ऐलान कर दिया वो हमारे लिए काफ़ी है। बात आ रही समझ में? तो इस हिसाब से योम अरफा जो हमारे हिसाब से बनेगा उस दिन हमारे लिए योम अरफा होगा, और उस दिन के एक दिन का रोज़ा 1 साल पहले और 1 साल के बाद के गुनाहों का कफ़ारा है। 1 साल पहले और 1 साल बाद के गुनाहों का कफ़ारा है। क्या मतलब? इसमें ये बात ज़हन में रखें कि जब भी मुख्तलिफ आमाल के ऊपर ये बात आती है कि सिर्फ गुनाह माफ़ हो जाएंगे, तो इससे मुराद गुनाह सगीरा हैं, और जो गुनाह कबीरा हैं, बड़े बड़े गुनाह हैं, तो उनके हवाले से दीगर अहादीस रिवायत से बात मालूम होती है कि वो माफ़ हो जाएंगे। अल्लाह ताला बहुत करीम ज़ात है, बहुत रहीम ज़ात है, लेकिन अल्लाह ताला इस बात का इंतज़ार फरमाते हैं कि मेरा बंदा मेरी तरफ रुजू करे, आके बोले तो ये अल्लाह मेरे से गलती हो गई, मुझे माफ़ फरमा दीजिए। तो जब इंसान तौबा करता है तो फिर बड़े गुनाह भी माफ़ हो जाते हैं, छोटे भी माफ़ हो जाते हैं, लेकिन जो आमाल हैं इसके नतीजे में जो सगीरा गुनाह है वो माफ़ हो जाते हैं। लेकिन कबीरा गुनाह माफ़ कराना भी कोई बड़ी बात नहीं है। इंसान यानी गुनाह हाथ उठाए और अल्लाह ताला से दुआ करे कि या अल्लाह गलती हो गई, आइंदा नहीं करूँगा, आप माफ़ फरमा दीजिए। जिस तरीके से हम कभी मेरे उस्ताद नाराज़ हो जाते हैं, मेरे वालिद नाराज़ हो जाते हैं, या जो शादीशुदा हज़रात हैं वो समझते हैं कि बीवी नाराज़ हो गई है, शोहर नाराज़ हो गया, तो फिर मना लेते हैं, क्या ठीक है भाई आइंदा नहीं करेंगे, बात खत्म। इससे अल्लाह ताला भी यही फरमाते हैं कि भाई अगर कोई गुनाह हो जाए आ जाओ, और आने के बाद इतना कह दो कि अल्लाह आइंदा नहीं करूँगा, बस माफ़ फरमा दीजिए। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि
میں تمہیں معاف فرما دوں گا. اور ان اللہ یغفر الذنوب جميعا کہ یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا. 24 سپارے کے اندر یہ آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے بندو وہ بندے جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا، یہ میرے وہ بندو جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا، اسراف کیا، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ تعالیٰ تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا. اللہ تعالیٰ تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا. یہ حقیقت ہے، یقینی بات ہے کہ اگر ہم تھوڑی سی رحمت اور شفقت کو اگر دیکھنا چاہیں، اب ماں میں دیکھ سکتے ہیں کہ اگر ماں میرے سے ناراض ہو جائے تو نہیں بھلے کتنی بھی ناراض ہو جائے اور آپ جا کے امی سے امی میرے سے غلطی ہوگی معاف کر دیں یا درگزر کر لیں، تو یعنی شاید اگر ایسے میں اگر میرے آنکھوں سے ہلکا سے آنسو بھی نکل آیا، ماں فوراً گلے لگا لیتی ہے، ماں نہیں چھوڑتی. تو اللہ تعالیٰ کی ذات تو وہ ذات ہے جو 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والی ہے. تو انشاءاللہ جب انسان دل سے اس بات کا ارادہ کرے کہ میں انشاءاللہ یہ آئندہ گناہ نہیں کروں گا اور یہ اللہ معاف فرما دیجئے، تو اللہ تعالیٰ ضرور معاف فرما دیں گے. تو یہ جو وقت چل رہا ہے اس میں ایک ارادہ تو ہم ابھی سے کر لیں، وہ یہ کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے توبہ کرنی ہے، اللہ تعالیٰ سے اپنے پچھلے گناہ معاف فرمانے ہیں. یا اللہ پچھلے جتنے بھی گناہ ہیں وہ معاف فرما دیجئے، میں انشاءاللہ آگے سدھر کے رہوں گا، آپ کی مان کے چلوں گا. تو یہی یعنی مقصد ہے. یہ جو 10 دن اللہ تعالیٰ نے قربانی کا موقع دیا کہ ہم اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں اور اللہ تعالیٰ سے رابطہ اپنا دوبارہ استوار کریں. یہ کیا ہے کہ درمیان میں کنیکشن ٹوٹ گیا تھا، اس کنیکشن کو ہم ری جوائن کریں، دوبارہ اس کنیکشن کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ تازہ کر لیں. اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ وقت ہمیں دیا ہے. کچھ وقت رہ گیا ہے یعنی عید کے دن تک کا، جس میں یہ تمام جو فضائل ہیں وہ موجود ہیں. اب یہ جو وقت ہے اس کے اندر ہمیں کرنا کیا کیا ہے. پچھلے ہفتے میں ایک ہمارے بینک اسلامی کے پلیٹ فارم سے یہ سیشن میں نے کسی قسم کا کروایا تھا، تو وہاں ایک نے سوال کیا تھا میرے سے کہ ان دنوں مجھے کرنا کیا چاہیے. تو سب سے اہم بات تو یہ ہے کہ جو فرائض و واجبات ہیں اس میں کمی نہ ہو، یہ 5 نمازوں کا اہتمام ہو، اور باقی جو گناہ کے کام ہیں، غیبت ہے، چغلی ہے، تو یہ زبان کے گناہ ہیں، آنکھوں کے گناہ ہیں کہ جو انسان کی جو ہے وہ نامحرم پہ نظر نہ پڑے اور گندی نظر انسان کی نہ پڑے، ذہن جو انسان یعنی اچھے خیالات کے ساتھ برے خیالات ذہن میں نہ ہو. تو جو بنیادی ہر ایک جانتا ہے کہ جو گناہ کے کام انسان اس سے بچتا رہے اور جو نمازیں ہیں ان کا اہتمام کرے. اس کے ساتھ ساتھ ایک عمل ان 10 دنوں کا وہ یہ ہے کہ جس شخص کی قربانی کرنے کی نیت ہو، جس کی قربانی کرنے کی نیت اور نیت یعنی دونوں ہو سکتی ہے. بعض اوقات انسان پہ واجب ہوتی ہے، انشاءاللہ آگے بات کرتے ہیں کہ کس پہ واجب ہے، اور بعض اوقات واجب نہیں ہوتی لیکن انسان کہتا ہے کہ یار یہ بڑا قیمتی وقت ہے، قربانی کی فضیلت ابھی آگے ہم دیکھیں گے بھی، تو کرنی چاہیے مجھے. تو اس نیت سے اس نے کہا کہ یار میں نے قربانی کرنی ہے. اچھا چلے نہ بھی کرے تو وہ بھی اس بات کا اگر اہتمام کر لے تو ایک مستحب عمل ہے، فرض و واجب نہیں ہے لیکن کیا ہے ایک مستحب عمل ہے کہ ان 10 دنوں کے اندر بال اور ناخن نہ کاٹے. ایک مشابہت ہے حاجیوں کے ساتھ کہ وہ بھی پرگندہ حال اور اپنے ہاتھ یعنی احرام کی حالت میں نہ بال توڑ سکتے ہیں نہ بنا سکتے ہیں. اسی تو ان کے ساتھ ایک مشابہت جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت ہے. تو یہ تو ہوگی ایک سنت عمل، مستحب عمل. اچھا دوسرے نمبر پہ یہ جو دن ہے یہ اللہ تعالیٰ کی بڑائی کے دن ہے. اس میں مزید کیا کرنا ہے؟ تسبیح. تسبیح کا مطلب ہوتا ہے سبحان اللہ کہنا، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. تحلیل. تحلیل کا مطلب ہے لا الہ الا اللہ کہنا. تکبیر. تکبیر کا مطلب ہے اللہ اکبر کہنا. تحمید. تحمید کا مطلب ہے الحمدللہ کہنا. تو انسان جو ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، تیسرا کلمہ جو ہے اس کا کثرت سے انسان جو پڑھتا رہے، اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرے، اللہ تعالیٰ کی تقدیس بیان کرے کہ اللہ تعالیٰ سبحان اللہ کا مطلب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر عیب سے پاک ذات ہے، وہ ہر عیب سے پاک ذات ہے. تحلیل کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، لا الہ
इल्लल्लाह, और तकबीर कि अल्लाह ताला सबसे बड़ी ज़ात है, अल्लाह ताला की बड़ाई है, अल्लाह ताला सबसे बड़ा है। तहमीद कि अल्हम्दुलिल्लाह के तमाम तारीफ़ें अल्लाह ताला ही के लिए, तो ये दिन अल्लाह ताला के हैं, तो अल्लाह ताला की बड़ाई को बयान करें। एक और अमल है, जैसे पीछे उसकी फजीलत भी आपके सामने अर्ज़ की, कि इन दिनों में रोज़े रखना। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यानी मदरसा है, तो वहाँ पर तलबा अच्छी खासी तादाद के अंदर इन दिनों के रोज़े रख रहे हैं। और जब तक मैं भी मदरसे की ज़िंदगी में था, तो उस वक्त तकरीबन पाबंदी हो जाया करती थी कि यानी 1 तारीख से लेकर 9 तारीख के रोज़े, तो जितनी हिम्मत हो सके 1-2 की हो सके, या सिर्फ 9 तारीख के रोज़े की हिम्मत हो सके तो इंसान वो रख ले। बाकी कुछ शब बेदारी का मतलब ये है कि सिर्फ जागना मकसूद नहीं है, कि वो तो हम वैसे भी जागते हैं कि अब तो आहिस्ता आहिस्ता शहरों का माहौल बनता जा रहा है, रात देर से सोना सुबह देर से उठना, तो शब बेदारी तो उसमें हो जाती है। लेकिन सिर्फ शब बेदारी मकसद नहीं है, उसमें कुछ इंसान इबादत कर ले, कुछ नवाफिल पढ़ ले, कुछ कुरान की तिलावत कर ले, कुछ अल्लाह ताला का जिक्र कर ले, कुछ दुआएं मांग ले, जितनी हिम्मत हो। यानी ये क्या कहेंगे, दिली खुशी का नाम है, और रजा यूँ कह लें खुश दिली से करने का काम है। अपने आप को थकाने का काम नहीं है। कि इंसान का जितनी हिम्मत हो सके, घंटा आधा घंटा वो निकाल कर यानी बहुत दिलजमी के साथ अल्लाह ताला को रियात करे, अल्लाह ताला की तरफ मुतवज्जह हो, और उसमें तो भले 2 रकात नफिल पढ़ ली, उसके बाद जो है एक तस्बीह जो है कलमे तय्यबा की पढ़ ली, या तीसरे कलमे की पढ़ ली, एक तस्बीह दुरूद शरीफ की पढ़ ली, साथ में जो है अपने इस्तिग़फ़ार की एक तस्बीह पढ़ ली, और उसके बाद फिर अल्लाह ताला से दुआ मांग ली। तो इसमें हो सकता है कि आधा घंटा लगे, पौना घंटा लगे, तो अगर ज़्यादा हिम्मत दे तो ये भी काफ़ी है। इंशाअल्लाह उसमें जो शब कदर की इबादत का सवाब है, अल्लाह ने चाहा तो मिल जाएगा। और एक और इबादत जो कि 9 ज़ुल्हज्जा से लेकर फजर से लेकर 13 ज़ुल्हज्जा के असर तक है, वो है तकबीरात तशरीफ। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, वल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर तस्बीह है, ये हर नमाज के बाद पढ़नी है। बेटे को जो है वो जिम्मा कर रहे हैं, तो वो उसकी याद के ऊपर ये कुर्बानी को वाजिब किया है। इस कुर्बानी का मकसद क्या है? मकसद अल्लाह ताला की फरमाबरदारी इताअत, यानी अभी तो हम कुर्बान किसको कर रहे हैं? जानवर को कर रहे हैं। ये अल्लाह ताला का फजल है, वरना हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने बेटे की कुर्बानी पेश की थी, तो अगर वही वाजिब हो जाती तो आज बेटे की कुर्बानी वाजिब होती। तो वो तो अल्लाह ताला उसके बदल में मेंढा भेज दिया, उसके बाद हमारे ऊपर जो वाजिब जानवर की कुर्बानी है। तो बहरहाल जानवर भी इंसान बहरहाल पैसे से खरीदता है, और एक मुस्तहब अमल ये है कि इंसान जो है कुछ वक्त उस जानवर को अपने साथ रखे, ताकि थोड़ी उनसियत हो जाए उस जानवर से, और जब ज़िबा हो तो कुछ एहसास हो कि हाँ यार ये मेरा अपना बच्चे की तरह है, अपने उसके साथ एक उनसियत मोहब्बत है, यानी ये पसंदीदा है। ये आजकल जो एक रिवाज चलता चला जा रहा है, बढ़ता चला रहा है इज्तिमाई कुर्बानियों का, जहाँ पर आपने पैसे जमा करवा दिए और गोश्त मिल गया, तो ठीक है, ये वाजिब कुर्बानी उससे ज़्यादा हो जाएगी। लेकिन जो एक उसकी कुर्बानी का समझे कि रूह थी, वो ये थी कि इंसान उस जानवर के साथ कुछ मानूस हो, और जब उसको ज़िबा करे तो कुछ उसको एहसास हो कि हाँ यार मैं एक अपने महबूब चीज़, अपने मोहब्बत वाली चीज़ को मैं ज़िबा कर रहा हूँ। और सबक क्या उससे कि जब जिस तरीके से मैंने इस जानवर को, अपने महबूब चीज़ को अल्लाह की राह में कुर्बान कर दिया, मैं अल्लाह ताला की फरमाबरदारी में हर किस्म की कुर्बानी देने के लिए तैयार हो जाऊँ। जब मैं अपने अपने जानवर की जान देने के लिए तैयार हो गया, अल्लाह ताला की फरमाबरदारी के लिए हर किस्म की कुर्बानी देने के लिए तैयार हो जाऊं। तो इस
تیاری کے لیے، انسان کو تیار کرنے کے لیے یہ قربانی رکھی گئی ہے کہ انسان اس مقصد کو سمجھ جائے کہ مجھے اپنی تمام خواہشات کا مطلب جو گناہ کی خواہشات ہیں، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی خواہشات ہیں، ان کو میں قربان کرنے والا ہو جاؤں، اور اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری میں جو مشقت آ رہی ہے، جو مشکل آ رہی ہے، اس کو میں برداشت کرنے والا ہو جاؤں. یہ بنیادی مقصد ہے قربانی کا. مزید مال خرچ ہو رہا ہے تو مال خرچ ہونا اور مال اللہ تعالیٰ کی راہ میں دینا، اس سے جو اصلاح مقصود ہے انسان کے دل کے اندر جو مال کی محبت ہے اور غلط محبت، ویسے اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے. سورہ عادیات میں اللہ تعالیٰ نے لکنود ان الانسان لحب الخیر لشدید، کہ انسان کے اندر خیر سے مراد مال ہے، مال کی محبت بہت شدید ہے. لیکن کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو محبت ہونی چاہیے وہ اس سے مال کی محبت سے زیادہ ہونی چاہیے. اور اس کا پتہ کیسے چلے گا کہ مجھے اللہ تعالیٰ سے زیادہ محبت ہے یا اپنے مال سے زیادہ محبت ہے؟ وہ پتہ اس وقت چلے گا جب اللہ تعالیٰ آپ سے کہیں گے یار اس مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کر دو، اور تو اس وقت میں اس مال کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتا ہوں یا اللہ تعالیٰ کے حکم کو پیچھے چھوڑ کر مال کو اپنے ساتھ چمٹا کر رکھتا ہوں. پھر پتہ چلے گا کہ میری محبت اس مال سے زیادہ ہے یا اللہ تعالیٰ سے زیادہ ہے. اور ایک صاحب ایمان والے کے لیے جو حکم ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ سے ہر چیز سے زیادہ محبت ہونی چاہیے، ہر چیز سے اس کی محبت، اللہ تعالیٰ سے محبت ہر چیز سے زیادہ ہو، کہ یہاں تک کہ اگر کبھی جان دینے کا موقع ہے میں جان بھی دینے کے لیے. یہ ایک ایمان کا درجہ ہے کہ انسان کے ایمان کس طرح ہونا چاہیے. لہذا قربانی ہمیں سکھلاتی ہے کہ جو ہے جب میں قربانی کرتا ہوں، اپنا مال اللہ کے حکم پر خرچ کرتا ہوں، تو میں اپنے جو مال سے محبت ہے اس کو کم کر کے اللہ کی محبت کو اس کے اوپر سپیریٹی لے کر آ جاتا ہوں، اس کو اوپر لے کر آ جاتا ہوں، اس کو وہ میرے لیے زیادہ ترجیح کی چیز ہو جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس مقصد کے لیے انسان کے دل میں اللہ کی محبت بڑھے، مال کی محبت کم ہو، اللہ تعالیٰ نے یہ فریضہ ہمارے اوپر رکھا ہے. اب قربانی کی اگر ہم اہمیت فضیلت کی بات کریں، یہ کہ عظیم الشان قربانی یعنی عبادت ہے. آپ لوگوں نے حابیل قابیل کا واقعہ سنا ہوگا. قرآن پاک میں آپ کے 8ویں سپارے کے تقریباً جب آدھا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس واقعے کو ذکر فرماتے ہیں، اور اس میں اللہ تعالیٰ جو ہے حابیل اور قابیل کے بارے میں بتاتے ہیں کہ ان میں سے انہوں نے بھی قربانی کی تھی. اور قربانی اس طریقے سے کی تھی کہ ایک نے کوئی جانور رکھا تھا، ایک نے اپنے حلال کمائی کی کچھ غلہ وغیرہ رکھا تھا. اس زمانے میں یعنی امت محمدیہ سے پہلے ہوتا یہ تھا کہ جو قربانی انسان اللہ کی رضا کے لیے رکھتا تھا تو آسمان سے آگ آتی تھی، اس کو جلا کے چلی جاتی تھی. ایسا نہیں تھا کہ اب ابھی تو اللہ تعالیٰ کے کرم ہے، فضل ہے ہمارے اوپر، ایک بڑی نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ ذبح بھی کرو اور کھا بھی خود ہی لو. ان کے ساتھ ایسا نہیں تھا. ان کو کہا جاتا تھا کہ لاؤ اللہ کی راہ میں چھوڑو اور اس کے بعد آگ آئے گی کھا جائے گی. یعنی قربانی سے کھا نہیں سکتے تھے جو اللہ وقت اللہ کی راہ کے لیے آپ نے. اور وہ جو یعنی آگ کھاتی تھی وہ قبولیت ہوتی تھی کہ ہاں بھائی یہ قربانی اللہ تعالیٰ کے یہاں قبول ہو گئی. تو اس وقت حضرت آدم علیہ السلام کے جو بیٹے تھے حابیل قابیل، اس وقت بھی تذکرہ ملتا ہے کہ انہوں نے قربانی کی. اس طریقے سے پچھلی امتوں سے یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے قربانی کی جاتی ہے. اچھا پھر اس میں پھر خرافات آ گئی، کچھ غلط چیزیں آ گئیں. لہٰذا بعد میں جب شرک انسانوں کے اندر آیا تو وہ پھر اپنے بتوں کے نام پر قربانیاں پیش کیا کرتے تھے، اپنے بتوں کے سامنے لا کر جانور ذبح کیا کرتے تھے. اور آج بھی جو غیر مسلم ممالک یعنی جو بت مت والے ہیں، یعنی بتوں کے وہ عبادت کرتے ہیں، وہاں آپ کو نظر آئے گا کہ وہ بتوں کے اوپر بتوں کے نام پر جانور چھوڑتے بھی ہیں کہ وہ بس کھائے پیئے بس رہیں، اور بتوں کو راضی کرنے کے، اور بعض اوقات بتوں کے سامنے ذبح بھی کرتے ہیں. تو یہ بہرحال عرض یہ کرنا ہے کہ یہ پچھلی امتوں سے چلا آ رہا ہے کہ قربانی کی جائے. تو یعنی قربانی ہے. اس کے بعد دوسرا جو قربانی کی اہمیت معلوم ہوتی ہے کیونکہ یہ سنت ابراہیمی ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام جو کہ ابو الانبیاء ہیں، بہت سارے انبیاء علیہ السلام کے والد ہیں، خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے درجہ امجد ہیں. تو ان کی سنت ہے. اس کا تھوڑا سا تذکرہ آپ کے سامنے عرض کیا کہ قرآن پاک میں یہ واقعہ اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں دکھا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنا ہے. اس کو پورا کرنے کے لیے وہ نکلے ہیں، مینا کی طرف گئے ہیں.
درمیان میں شیطان ملا ہے تو اس کو کنکر ماریں. اللہ تعالیٰ کو وہ ادبی پسند آ کر حج کا حصہ بنا دی. اور پھر جب ذبح کرنے لگے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے جنت سے سمجھو میڈا بھیج دیا اور اس پہ چھری چلی وہ قربان ہو گیا. تو صحابہ کرام نے قربانی کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یا رسول اللہ ما هذه الاضاحی، یہ جو قربانی یہ کیا ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنت ابیکم ابراہیم، کہ تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی یہ سنت ہے. لہذا اس کو ہم اللہ تعالیٰ ہمیں تو اگر جو قربانی کر رہے ہیں تو یہ بھی دل میں احساس ہونا چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے رہے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو زندہ کر رہے ہیں اور اس کے اوپر عمل کر رہے ہیں. اچھا، یہاں سنت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ واجب نہیں ہے. سنت کا مطلب ہے کہ ان کا طریقہ، سنت مختلف معنی میں آتا ہے. یہ سنت ڈکشنری میننگ کے اندر ہے. ڈکشنری میننگ سنت کے ہوتا ہے راستہ، کوئی طریقہ. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ طریقہ ہے. ٹھیک ہے. باقی اس پہ تھوڑی سی گفتگو پہلے ہو گئی کہ قربانی واجب ہے. فصل لربک وانحر، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ آپ قربانی کی. مزید اس کے اوپر تائید کہ ہاں یہ ضروری چیز ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں مسلسل 10 سال آپ رہے اور آپ نے قربانی فرمائی. جیسے تھوڑا سا عرض کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معاشی حالت بہت اچھی نہیں تھی. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی مالداری میں فقیری فرمائی ہے. ایسا نہیں مال آتا نہیں تھا لیکن اللہ کے راہ میں نکالتے رہتے تھے، صدقہ کیا کرتے رہتے تھے. تو اپنی ملکیت کے اندر کچھ نہیں رکھتے تھے، سب کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیا کرتے تھے. تو اس لیے آپ اس کے باوجود آپ نے قربانی فرمائی 10 سال تک. اگر ہوتا یہ ہے کہ جو چیز جس طریقے سے سنت سے ثابت ہو اس کو فقہاء کرام علماء کرام اسی کا درجہ دیتے ہیں. مثال کے طور پر کوئی کام ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر پابندی نہیں کی بلکہ کیا ہے کبھی کیا کبھی نہیں کیا، تو اس کے بارے میں حکم دیا جاتا ہے جائز ہے، کر لو تو ٹھیک ہے، نہ کرو تو ٹھیک نہیں ہے. لیکن کوئی چیز ہے جس کے اوپر خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکمل پابندی فرمائے، اس کو حکم بھی دیا کہ کرو، تو اس کا مطلب ہے کہ پھر کرنا ہے. جب کرنا ہے تو پھر واجب ہو جاتا ہے. اسی طریقے سے یہ قربانی بھی ہے، کرنے کا حکم بھی آپ حضرات کو میری آواز آ رہی ہے؟ ابھی تھوڑی دیر میں جنریٹر چل جائے گا تو شکل بھی آ جائے گی. اب آ رہی درمیان میں ایشو ہو گیا تھا، اب آ رہی ہے. آ گئی نا؟ چلیں ٹھیک ہے. وہ میں نے نیٹ کنیکشن جو دوسرا لے لیا تو انشاءاللہ ابھی وائی فائی بھی چل جائے گا تو کنیکشن بہتر بھی ہو جائے گا اور میری شکل بھی آپ کو نظر آنا شروع ہو جائے گی. چلیں، تو بعد میں یہ کر رہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کے اندر مسلسل 10 سال تک قربانی فرمائی. اب جب ہم بات کرتے ہیں قربانی کی فضیلت کی کہ قربانی کی کیا فضیلت ہے، کیا اہمیت ہے، تو سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قربانی کے جانور کے ہر بال اور اون کے بدلے میں ایک نیکی ملتی ہے. ہر بال اور اون کے بدلے میں ایک نیکی ملتی ہے. اب ابھی تو ہمیں اس چیز کی شاید قدر نہ ہو کہ نیکی کا کیا فائدہ ہے، کیا نقصان ہے، لیکن جیسے جیسے جو جب یعنی ہم آخرت میں پہنچیں گے اور آخرت میں ہمیں پھر نظر آئے گا کہ یہ جو یعنی ایک ایک نیکی کے لیے جو ہم ترس رہے ہوں گے اس وقت نیکی کرنے کا موقع نہیں ہوگا. آج ہمارے پاس نیکی کرنے کا موقع ہے تو لیکن ہم نیکی کر نہیں رہے ہوتے. تو اب ہم یعنی آج ہمارے پاس موقع ہے کہ ہم نیکی کریں لیکن ہم نیکی کر نہیں رہے ہوتے. قرآن پاک میں کئی جگہوں پر اللہ تعالیٰ نے اس بات کو بیان فرمایا ہے کہ وَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، کہ بھائی وہاں پر وزن ہونا ہے. اور حضرت مولانا طارق رضوی صاحب فرمایا کرتے ہیں کہ بھائی بات یہ ہے کہ 51% پہ اللہ تعالیٰ نے کامیابی دے دی کہ بھائی اگر 49% گناہ تھے، 51 جو نیکیاں تھیں
پلڑا نیکی والا نیچے چلا گیا تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جاؤ جنت میں چلے جاؤ. تو بات یہ ہے کہ اب وہ جو 51 کرنا ہے 49 اور جو گناہ ہے وہ کم ہو جائے اور ہماری نیکیاں بڑھ جائیں تو اب وہاں نیکیوں کی کتنی ضرورت ہوگی. اور آج اللہ تعالیٰ نے ہمارے راستہ کھولا ہوا ہے اور ابھی 3 دن بعد آنے والا ہے یہ لمحہ کہ جب اللہ تعالیٰ جانور کے ہر بال اور ہر اون کے بدلے میں ایک نیکی دیں گے. اب ذرا سوچیں کہ جو جانور کے اوپر کتنے بال ہوتے ہیں, کتنی نیکیاں ہیں جو ہم صرف اس قربانی کے نتیجے میں کما سکتے ہیں, تھوڑا اسٹاک جمع کر سکتے ہیں, تھوڑا اپنا رسک مینیج کر سکتے ہیں کہ یار آخرت میں کچھ نیکیاں کم ہوں گی تو یہ قربانی کے ذریعے سے پوری ہو جائیں گی. پھر فرمایا کہ جو ہے عید الاضحیٰ کے دن اللہ تعالیٰ کو خون بہانے سے زیادہ کوئی چیز محبوب نہیں ہے. سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کو محبوب اور پسندیدہ عمل 10, 11, 12 ذوالحجہ کو قربانی ہے کہ انسان جو ہے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے قربانی کرے. یعنی 12 ذوالحجہ سے 13 ہو گئی, وقت گزر گیا, اب ختم. یہ لمیٹڈ ٹائم آفر ہے کہ 10, 11, 12 3 دن ہے, اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی جو محبوب ترین چیز ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کے لیے قربانی کرے. پھر فرمایا کہ اگر جب انسان ذبح کرتا ہے, ذبح کرنے کے بعد پہلا قطرہ خون کا زمین پر گرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو قبول بھی فرما لیتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت بھی فرما دیتے ہیں. اور بقرعید پر قربانی کے لیے کیا جانے والا یہ خرچہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ افضل ترین ہے. اب تھوڑا اس کی قربانی کی شرعی حیثیت پہ بات کر لیتے ہیں. سب سے پہلے تو یہ کہ قربانی واجب ہے. سنت ابیکم ابراہیم سے یہ بات ذہن میں نہ آئے کہ شاید سنت ہے. یاد رکھیے کہ یہ ایک واجب عمل ہے اور اس کی دلیل ایک تو سورہ کوثر ہے, دوسری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسلسل اس پر پابندی ہے. اگر یہ واجب نہ ہوتی تو اب کوئی ایک سال آپ چھوڑ دیتے کہ یار ٹھیک ہے. اور بہت سارے اعمال میں ایسا ہے جیسے تہجد کا معاملہ ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری امت پہ اگر مشقت نہ ہوتی تو یہ فرض ہو جاتی, واجب ہو جاتی. تو کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ بھی دی تاکہ امت کے اوپر یہ چیز واجب نہ ہو جائے. لیکن قربانی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 کے 10 سال یہ کی ہے. ایک اور حدیث فرمایا کہ جو شخص قربانی کی وسعت رکھتا ہو, قربانی کر سکتا ہو, اس کے بعد استطاعت ہو. اب یہ وسعت کی تعریف انشاءاللہ اگلی سلائیڈ میں آ جائے گی کہ اس وسعت سے کیا مراد ہے. جو کر سکتا ہو اور پھر نہ کرے تو ہماری عیدگاہ کے قریب نہ پھٹکے. عیدگاہ مسلمانوں کی وہ جگہ ہوتی تھی جو ہوتی ہے جہاں انسان سارے مسلمان جمع ہوتے ہیں, اللہ تعالیٰ کے سامنے تکبیر, تحلیل, دعائیں کرتے ہیں, نماز پڑھتے ہیں. تو ایک فضیلت والی جگہ ہے, رحمت والی جگہ ہے. فرمایا کہ جو قربانی کی وسعت کے باوجود قربانی نہ کرے تو اس کو ہمارے مصلی کے پاس, ہمارے عیدگاہ میں قریب بھی نہ آئے. تو اب یہ وعید بیان کی جا رہی ہے نا کہ قریب مت آئے, جس سے معلوم ہوتی ہے کہ یہ واجب ہے. اب اگلا سوال, جب یہ بات اسٹیبلش ہو گئی کہ قربانی واجب ہے, اب کس پہ واجب ہے؟ تو بھائی اس کے لیے شرائط میں سب سے پہلے مسلمان ہونا. ظاہر ہے ایک عبادت ہے, غیر مسلم پہ ہو نہیں سکتی. دوسرے نمبر پر صاحب استطاعت ہونا, جس کو ہم تعبیر کرتے ہیں کہ صاحب نصاب ہونا, اس کے بعد کچھ مال موجود. اب نصاب کیا ہے انشاءاللہ اگلی سلائیڈ میں بات کرتے ہیں. اور تیسرے نمبر پر مقیم ہونا. مسافر پر قربانی نہیں ہے کیونکہ مسافر اپنے گھر سے دور ہے تو اس کے اوپر بھی قربانی نہیں ہے. جو مقیم ہے اپنے ایک جگہ پر ابھی ان دنوں کے اندر سفر پر نہیں ہے تو اس پر قربانی ہے. اب بات آتی ہے کہ قربانی کا نصاب کیا ہے. یعنی جو بات کی تھی کہ اس بندے پر قربانی ہے جو کہ صاحب نصاب ہو. یہ بات ہوئی تھی کہ قربانی وسعت والے کے اوپر ہے, بغیر وسعت والے پر نہیں ہے. تو اس کی جو اسٹیمیشن ہے کہ کس پر قربانی ہوگی, وہ شخص جس کے پاس 52.5 تولہ چاندی کی مالیت. ابھی ایک آدھ دن پہلے میں نے اس کو کیلکولیٹ کیا تھا تو تقریباً 1,35,000 کے لگ بھگ یہ مالیت بنتی ہے. آپ آج کے ریٹ سے کر سکتے ہیں کہ 52.5 تولہ, اور اس کے جو گرام میں جو ہے تقریباً 612 گرام بن جاتے ہیں, 612 یا 613 گرام. تو اس کو آپ اگر دیکھیں گے آج کے ریٹ کے مطابق تو وہ آپ کو اندازہ ہو جائے گا. اب یہ ویلیو ہے تقریباً, ابھی ازیوم کر لیتے ہیں کہ یہ
تقریباً 1,35,000 روپے کے برابر ہے۔ اب آپ کے پاس کتنی مالیت کا نقدی ہو، نقدی چاہے کرنسی کی صورت میں ہو، چاہے کسی بانڈ کی صورت میں ہو، سونا چاندی ہو، کسی بھی شکل میں ہو، مال تجارت کو اس طرح سمجھے کہ وہ سامان، وہ چیز جس کو خریدتے وقت میری نیت تھی کہ اس کو بیچ کے نفع کمانا ہے، چاہے وہ کوئی بھی آئٹم ہو سکتا ہے۔ تو عام طور پہ جو ٹریڈرز ہوتے ہیں، ٹریڈنگ کا بزنس کرتے ہیں، ان کے پاس مال تجارت زیادہ ہوتا ہے۔ جو مینوفیکچرنگ والے ہوتے ہیں ان پہ مال تجارت کم ہوتا ہے، لیکن ان کے را مٹیریل، ورکنگ پروسیس اور فنش گڈس وہ ان کا مال تجارت ہے، تو وہ اس میں شامل ہو جائے گا۔ تیسرے نمبر پر ضرورت سے زائد سامان یا وہ سامان جو محض نمود و نمائش کے لیے گھروں میں رکھی ہوئی ہے اور ضرورت کا نہیں ہے، ضرورت سے زائد ہے، سالوں سال استعمال میں نہیں آتا، تو یہ ان سب کی مالیت ملا کر 1,35,000 کے لگ بھگ ہو جاتی ہے۔ مزید اس پہ کوئی قرضہ نہیں ہے، اگر کوئی قرضہ ہے تو اس سے مائنس ہو جائے گا، پھر نیٹ ورتھ دیکھی جائے گی، وہ نیٹ ورتھ اگر اس کی 1,35,000 سے زیادہ بن رہی ہے تو اب اس، اور یہ جو رقم کب ہونی چاہیے؟ 10، 11، 12 ذوالحجہ کو۔ تو اگر ان 3 دنوں کے اندر اتنی مالیت موجود ہے کسی کے پاس، اس پر قربانی واجب ہے۔ اب اس کو چاہیے کہ وہ یا تو ایک بکرا کر لے، ایک دمبا کر لے، یا گائے، بھینس، اونٹ، اس میں کوئی 7واں حصہ کر لے، 1/7 پارٹ جو اس میں سے لے لے، تو اس کی طرف سے جو واجب قربانی ہے وہ ہو جائے گی۔ ایام یعنی جو ابھی اتنی مالدار کب ہو، تو وہ 10، 11 اور 12 ذوالحجہ ہیں جن کے اندر یہ قربانی ہوگی۔ اب قربانی عید کی نماز کے وقت کے حوالے سے قربانی کا وقت کیا ہے؟ تو شہروں کے اندر عید کی نماز کے بعد۔ اچھا، اس میں ایک بات ذہن میں رکھیں کہ اگر شہر میں کہیں بھی ایک عید ہو گئی، مثال کے طور پر یعنی میں کراچی کے حوالے سے بات کروں تو میں نے دیکھا ہے کہ کہیں 6:05 پہ بھی عید کی نماز ہے، کہیں 6:15 بجے ہے، کہیں 7 بجے ہے۔ تو اگر ایک جگہ کراچی کے اندر کہیں 6:15 بجے نماز ہو گئی تو اب 6:30 بجے تک نماز یقیناً نمٹ گئی، تو اس کے بعد قربانی کی جا سکتی ہے۔ بہتر یہ ہے کہ جو بندہ قربانی کر رہا ہے وہ اپنی خود نماز پڑھ کے کرے، لیکن اگر شہر میں کہیں نماز ہو چکی ہے اور اس کے بعد وہ قربانی کرتا ہے تو قربانی بہرحال اس کی ہو جائے گی۔ تو اور دیہات کے اندر جہاں عیدگاہ نہیں ہے، عید کی نماز نہیں ہو رہی، تو وہاں 10 ذوالحجہ کی صبح صادق کے بعد، صبح صادق کا مطلب ہے جس وقت روزہ شروع ہوتا ہے، جس وقت روزہ شروع ہوتا ہے، سحری کا وقت ختم ہوتا ہے، وہ وقت، اس کے بعد جو ہے وہ قربانی کر سکتا ہے۔ لیکن البتہ بہتر ہے، عام طور پہ لائٹنگ کا بندوبست نہیں ہوتا، تو طلوع آفتاب کے بعد، سورج کے نکل جانے کے بعد پھر وہ ذبح کرے۔ اب اگلی بات آتی ہے کہ اب قربانی کے جانور کون سے ہیں؟ تو قربانی کے جانور کے اندر اپنی بہیمۃ الانعام یعنی مویشی ہیں۔ اب ان مویشیوں میں بھیڑ آ گئی، بھیڑ، دمبا، بکری آ گئی، بکرا بھی اس میں شامل ہے، گائے، بیل آ گیا، بھینسا آ گیا، اونٹ آ گیا، تو ان کے سب دونوں نر اور مادہ سب شامل ہیں، ٹھیک ہے۔ بھینس کا تذکرہ یعنی احادیث میں یا اس زمانے میں سمجھیں کہ عرب میں نہیں تھی تو تذکرہ نہیں ملتا، لیکن چونکہ بھینس بھی سمجھے گائے کی جنس سے یعنی اسی کیٹیگری کی ہے، لہذا جو اور مویشی بھی ہے۔ مویشی کا مطلب یہ ہے کہ انسان اس کو پالتے ہیں اور اس سے نفع اٹھاتے ہیں، مال مویشی میں شامل ہے یہ بھینس بھی۔ تو لہذا جس طریقے سے میں گائے کی قربانی کر سکتا ہوں، اسی طریقے سے بھینس کی بھی کر سکتا ہوں، اور گائے ہی کی ایک قسم ہے تو اس کی قربانی بھی جائز ہے۔ اب کئی دفعہ سوال یہ آتا ہے کہ یار کراس جو بریڈ ہے، جو دو جانوروں کے ملاپ سے اگر کوئی بریڈ آئی ہے، اس کی قربانی کا کیا حکم ہے؟ تو یاد رکھیں اس میں جو معاملہ چلے گا وہ ماں سے چلے گا۔ اگر ماں ان جانوروں میں سے ہے جس کی قربانی ہو سکتی ہے تو اس کی قربانی پھر جائز ہوگی، اور ماں ان میں سے نہیں ہے تو اس کی قربانی پھر جائز نہیں ہوگی۔ جیسے اگر نر ہرن تھا اور بکری کے ملاپ سے کوئی یعنی بچہ پیدا ہوا ہے تو ماں اس کی چونکہ بکری ہے لہذا اس کی قربانی ٹھیک ہو جائے گی۔ اب ان کی عمر کی اگر ہم بات کرتے ہیں قربانی کی، ظاہری بات ہے بالکل بچہ تو نہیں ہو سکتا قربانی، تو اس کی جو عمر ہے گائے، بیل، بھینس، بھینسا وغیرہ یہ کم از کم 2 سال کے ہونے چاہیے،
تو پھر ان کی قربانی ہوگی۔ اونٹ اور اونٹنی 5 سال کے، باقی جو جانور ہیں ان میں 1 سال۔ البتہ بھیڑ یا دمبا یہ اگر اتنا ہیلتھی ہے کہ وہ 1 سال کے برابر لگتا ہے تو 6 مہینے کا بھی چل جائے گا، لیکن 6 مہینے سے کم کا نہیں چلے گا، 6 مہینے سے کم کا وہ بہرحال پھر بھی نہیں چلے گا۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ تو اب عام طور پہ چونکہ عمریں کوئی ایسا تو ہے نہیں کہ کسی گائے کا برتھ سرٹیفکیٹ بنے، کسی بکری کا برتھ سرٹیفکیٹ بنے اور پھر اس سے ہم پہچانیں کہ ہاں بھائی اس کے 2 سال پورے ہوئے یا نہیں ہوئے۔ تو نشانی کے طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ اگر گائے بکری وغیرہ کے 2 دانت ہیں، 2 دانت ہونے کا مطلب یہ کہ اس کا آگے کے جو 2 دانت ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ترتیب رکھی ہے کہ وہ ٹوٹتے ہیں اور پھر پہلے چھوٹے چھوٹے سے ہوتے ہیں پھر بڑے بڑے آتے ہیں، تو وہ درمیان والے 2 جو ہے بڑے بڑے نظر آتے ہیں۔ تو اگر 2 دانت ہے تو وہ مثال کے طور پر بکری ہے تو سال سے پہلے 2 دانت اس کے نہیں ہوتے، یعنی اس کے پرانے دانت گر کے نئے دانت سال سے پہلے نہیں آتے۔ یا اسی طرح گائے ہیں تو وہ 2 سال سے پہلے اس کے دانت گر کر واپس بڑے والے نہیں آتے، لہٰذا اگر وہ 2 دانت ہے تو کہا جاتا ہے کہ یہ اس کے 2 سال پورے ہو گئے گائے کی صورت میں۔ اور اگر بکری 2 دانت ہے تو کہا جاتا ہے کہ اس کا 1 سال پورا ہو گیا، وہ نشانی ہے۔ ہاں اب اگر جس سے آپ خرید رہے ہیں اور وہ کہتا ہے کہ یار عمر اس کی پوری ہے، یا آپ کے گھر کا پلا ہوا بکرا ہے کہ مثال کے طور پر بکرا تھا جو کہ 9 ذوالحجہ کو پیدا ہوا تھا پچھلے سال، 8 ذوالحجہ کو پیدا ہوا تھا، یقیناً سال پورا ہو گیا اس کا 10 ذوالحجہ کو، بھلے اس کے 2 دانت نہ بھی ہوں لیکن آپ کو یقین ہے کہ ہاں یہ 1 سال کا ہو گیا، اس میں قربانی ہو سکتی ہے۔ اسی طریقے سے کوئی بھینسا یا گائے وغیرہ ہیں جو کہ اسی طریقے سے یعنی جس کے بارے میں آپ کو یقین ہے کہ وہ 2 سال کا پورا ہو گیا، بھلے اس کے 2 دانت نہیں بھی ہیں تب بھی اس کی قربانی چل جائے گی۔ اور اگر میں کسی سے خرید رہا ہوں تو پھر میرا دل گواہی دے گا اگلا سچ بول رہا ہے، اگر میرا دل گواہی دیتا ہے کہ ہاں یار اگلا معتبر شخص سے اور اس کے اوپر اعتماد کیا جا سکتا ہے اور باقی لگ بھی رہا ہے کہ ہاں اتنا صحت مند ہے کہ ہاں 2 سال کا ہو گیا ہوگا، 1 سال کا ہو گیا ہوگا، تو پر اعتماد نہیں کریں گے۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ تو یہاں تک بات ہو گئی کہ اس کی جانور کی عمر کے حوالے سے کہ جانور کی عمر کیا ہونی چاہیے۔ میرے خیال میں درمیان میں آواز چلی گئی تھی، اب آ رہی ہے آواز؟ جی سر آ رہی ہے۔ جزاک اللہ۔ اچھا، قربانی کے آداب پہ ہم بات کر رہے تھے کہ قربانی کے سب سے پہلے میں جو قربانی کروں اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے کروں، اور دوسرے نمبر پر قربانی کا جانور عمدہ سے عمدہ ہو، عمدہ جانور جو ہے میں قربان کروں، اور تیسرے نمبر پر عیب سے پاک ہو، میں اللہ تعالیٰ کے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کر رہا ہوں تو عیب دار جانور تو نہ دوں بلکہ عیب سے پاک ہوں۔ تو پھر اگلی بات ہم کرتے ہیں کہ عیب کے حوالے سے کون سے عیب ہیں جو چل جائیں گے؟ جی کچھ فرما رہے؟ تو عیب کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں کہ جانور میں کون سے عیب ہیں جو چل جائیں گے اور کون سے عیب ہیں کہ اگر وہ موجود ہوں۔ اچھا ایک بات اور سمجھ لیں کہ بہتر تو یہ ہے کہ تمام عیوب سے پاک ہو ہی نہ کچھ بھی، لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان کی لمٹ کم ہوتی ہے تو کہتا ہے یار بس قربانی ہو جائے جو واجب ادا ہو جائے۔ تو ایسی صورت کے اندر یہ ایک پہلی بات یہ کہ اگر جانور خصی ہے، خصی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ یعنی وہ نر ہے اور اس کے اندر آگے نسل بڑھانے کی صلاحیت نہیں ہے، اور خصی کیا جاتا ہے تاکہ اس جانور کے جو نشو و نما ہے وہ بہتر ہو جائے اور گوشت بھی اس سے بہتر ہو جاتا ہے اور نشو و نما بھی بہتر ہو جاتی ہے،
تو ایک ذہن میں بات آتی ہے کہ یار یہ ایک کوالٹی تھی اس نر جانور کے اندر جو ختم ہو گئی ہے، تو کیا یہ عیب ہے یا نہیں ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ عیب نہیں ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ جو کیا جاتا ہے وہ اس جانور کی بہتری کے لیے کیا جاتا ہے، اس سے اس کی کوالٹی یعنی گوشت کی کوالٹی بھی بہتر ہو جاتی ہے، اس کی صحت بھی بہتر ہو جاتی ہے، تو اور یہی مقصود ہے۔ لہٰذا خصی ہو جانا یہ جانور کے اندر عیب نہیں ہے، ایک۔ دوسرا یہ کہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خصی جانور کی قربانی کی ہے، لہذا یہ جو خصی جانور ہے اس کی قربانی ہو سکتی ہے۔ دوسرے نمبر پر جو عیب آ سکتا ہے وہ لنگڑا نظر نہیں آ رہی آپ کی جی سر، سلائیڈ نظر نہیں آ رہی آپ کی، سلائیڈ نظر نہیں آ رہی آپ کی۔ سلائڈ نظر نہیں آ رہی، کیوں نہیں آ رہی؟ اب آ رہی ہے، اب آ رہی ہے، ٹھیک ہے۔ میں نے تو اسٹاپ شیئرنگ کر دی، چلے دوبارہ شیئر کرتا ہوں۔ اب آ جائیں گے نظر، ٹھیک ہے۔ تو دوسرا جو عیب ہے وہ ہے خدا نہ خاصہ جانور گر گیا، کچھ ہوا جس سے لنگڑا ہو گیا وہ۔ تو اس حوالے سے بات یہ ہے کہ ظاہر بات ہے یعنی جو پائے ہیں چار پاؤں ان کے ہوں گے، تو اگر ان میں سے ایک یعنی پاؤں ہے جس میں کچھ لنگڑاہٹ آ گئی، لیکن وہ جب چلتا ہے تو چاروں کو استعمال کرتا ہے، تو اٹ از اوکے، یہ ہو سکتا ہے۔ لیکن اگر اتنا لنگڑائے گا صرف 3 پاؤں استعمال کرتا، 14 پاؤں استعمال اس پر وزن نہیں دے پاتا، تو پھر اس کی قربانی شرعاً جائز نہیں ہوگی، ایسے جانور کی بھی قربانی نہیں ہوگی۔ تیسرا مزید عیب آ سکتا ہے دانتوں کے حوالے سے کہ دانت ٹوٹ گئے، تو یاد رکھیں دانت ٹوٹنا عیب نہیں ہے، الا صرف ایک صورت میں عیب ہوگا کہ اس کے وہ دانتوں کی مدد سے جانور جو چارہ کاٹ رہے ہوتے ہیں، چارہ کھا رہے ہوتے ہیں، تو اگر اتنے دانت ٹوٹ گئے وہ چارہ نہیں کھا پا رہا، تو پھر اس کی قربانی جائز نہیں ہوگی۔ باقی اگر 1 2 3 کچھ دانت ٹوٹے ہوئے ہیں تو وہ عیب نہیں ہے، چل سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد کان ہے، کان کا ہونا ہر جانور کے لیے ضروری ہے، انسان کے لیے ضروری ہے کہ کان کے سے سنتا ہے انسان، جانور بھی سنتا ہوگا یقیناً۔ تو اگر کان بالکل نہیں ہے، کان پیدائشی ہی نہیں ہے، تو یہ عیب ہے۔ کان اگر کسی جانور کے پیدائشی ہی کان نہیں ہے تو یہ عیب ہے، اور ایسے جانور کی قربانی نہیں ہو پائے گی۔ دوسرے نمبر پہ کان تو ہیں لیکن ان کا 1/3 سے زیادہ کٹا ہوا ہے، 1/3 یعنی 1/3، یعنی اگر پورا مثال کے طور پر بکری ہے اس کا کان جو ہے وہ 9 انچ کا ہے۔ اگر میں 1 منٹ کا بریک لوں گا، اذان ہو رہی ہے یہاں پر، تو اذان کے بعد پھر انشاءاللہ شروع کرتے ہیں اس کو۔ اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله اشهد ان محمد رسول الله آپ کی آواز سر کٹ گئی، اپنا مائک آن کیجیے گا سر، آپ کا مائک آف ہے مفتی صاحب۔ جی، تو بات آپ ہم کی یہ کر رہے تھے کہ کان اگر کٹا ہوا ہے
اور ایک بکری ہے جس کا کان 9 انچ کا ہے، تو اس میں سے 3 انچ یا اس سے زیادہ کا کٹا ہوا ہے تو پھر قربانی نہیں ہوگی. لیکن اگر 1 انچ کٹا ہوا ہے، آدھا انچ کٹا ہوا ہے، 1.5 انچ کٹا ہوا ہے تو وہ اس کی قربانی ہو جائے گی. ٹھیک ہے، 1/3 کا مطلب یہ ہے. اچھا، اس کے بعد سینگ کے حوالے سے بات یہ ہے، سینگ کیونکہ کوئی ایسی ایسینشل چیز نہیں ہے کہ اس کے بغیر جو ایک معاملہ نہ چل سکے، لہذا اگر بغیر سینگ کا جانور ہے تو اس کی بھی قربانی ہو جائے گی. سینگ والا جانور ہے اس کی بھی قربانی ہو جائے گی. سینگ اگر ٹوٹا ہوا ہے تب بھی اس کی قربانی ہو جائے گی. صرف ایک صورت ہے جس میں قربانی نہیں ہوگی، وہ یہ کہ سینگ کو توڑا گیا جس کی وجہ سے اس کے دماغ پر اثر پڑ گیا، اس جانور کے دماغ پہ اثر پڑ گیا، تو پھر ایسی صورت میں ایسے جانور کی قربانی نہیں ہوگی. اب آ جاتے ہیں دم کے اوپر. تو دم کے حوالے سے بھی جو قاعدہ ہے وہ 1/3 کا ہے کہ اگر 1/3 یعنی 1/3 سے کم کٹی ہوئی ہے چل جائے گا، 100 سے زیادہ کٹی ہوئی ہے تو پھر قربانی نہیں ہوگی. مزید اگر تھن ہے تو اس میں قاعدہ یہ ہے کہ وہی 1/3 والا اصول ہے. تو جو گائے یا بھینس ہے اس کا اگر 1 تھن کٹا ہوا ہے تو چل جائے گا، 1 سے زیادہ کٹے ہوئے تو نہیں چلے گا. بکری میں چونکہ 2 ہی ہیں تو اگر 1 بھی کٹ گیا تو 50% ہو گیا، 33 سے بڑھ گیا، تو ایسی صورت میں اس کی قربانی نہیں ہوگی. اندھا یا کانا ہے تو وہاں پر بھی وہ 1/3 والا اصول ہے کہ اگر 1/3 اس کی روشنی چلی، آنکھ کی گئی ہوئی ہے. اب یہ اس چیز کا جو اندازہ ہے کہ 1/3 سے زیادہ گئی ہے کم گئی ہے، جو تجربہ کار حضرات ہیں اس کے حوالے سے یعنی اس میں گائیڈ کر سکتے ہیں کہ یار اس کی آنکھیں بینائی کتنی ہے. یہاں تک قربانی کے جانور میں ہم نے بات کر لی کہ قربانی کا جانور عیب سے پاک ہونا چاہیے، اور دوسرا یہ کہ کون سے عیب ہیں جو چل سکتے ہیں اور کون سے عیب ہیں کہ اگر وہ اس قربانی کے جانور میں ہوئے تو اس قربانی کے جانور کی قربانی نہیں ہو پائے گی. اب اس کو کرنا ہے ذبح. تو ذبح کے حوالے سے پہلی جو شرائط ہیں 3 ہیں بنیادی طور پر. سب سے پہلے کہ جو ہے وہ ذبح کرنے والا مسلمان ہو. تو اس حوالے سے تھوڑی آنکھیں کھلی رکھنی چاہیے کہ ہم نے کوئی قصائی کیا ہے، خدا نہ خواستہ وہ ہندو نہ ہو، کوئی اور یعنی مسلمانوں کے علاوہ نہ ہو. اور اہل کتاب میں سے بھی وہ اہل کتاب جو کہ توحید پر یقین رکھتے ہیں ان کا ذبیحہ تو حلال ہے. تو اس حوالے سے پھر مفتیان کرام سے معلوم کر لینا چاہیے. سب سے بہتر تو یہ کہ کسی مسلمان سے ذبح کروائیں، خود ذبح کریں ٹھیک ہے، باقی گوشت ان سے بنوا لیں، لیکن اس حوالے سے آنکھیں کھلی رکھنی چاہیے. خدا نہ خواستہ ایسا نہ ہو کہ جس قصائی کو ملا ہے وہ مسلمان ہی نہ ہو، تو اب اگر ذبح کرے گا تو میرا ذبیحہ حرام ہو جائے گا. دوسری شرط یہ کہ اس کو ذبح کر اللہ کے نام پر، بسم اللہ اللہ اکبر، یہ پڑھنا ضروری ہے جو ذبح کر رہا ہے اس کے لیے. اب اگر 2 بندے ہو گئے، مثال کے طور پر عام طور پہ کیا ہوتا ہے کہ جو مالک ہوتا ہے قصائی اس سے کہتا ہے ذبح کریں. اب وہ بسم اللہ پڑھ کے اسے چھری پھیری، ابھی پوری ذبح نہیں ہوا ہوتا اتنے میں خود وہ ہاتھ لگا دیتا ہے. یاد رکھیے کہ اب ایسی صورت میں اس مالک جو ذبح کرنے والا تھا اس کے لیے بھی بسم اللہ پڑھنا ضروری ہے، اللہ کا نام لینا ضروری ہے، تکبیر پڑھنا ضروری ہے، اور جو بعد میں مدد کے لیے آ گیا اس کے لیے بھی اللہ کا نام لینا ضروری ہے. تو جان بوجھ کر، بھول کر اگر بھول گیا تو چل جائے گا، لیکن اگر جان بوجھ کر اس نے اللہ کا نام چھوڑا تو یہ قربانی جائز نہیں ہوگی. اور تیسری چیز یہ ہے کہ 4 رگیں ہیں، 4 میں سے کم 3 کٹ جانا ضروری ہے. 4 کس طریقے سے ہیں؟ ایک غذا کی نالی ہوتی ہے، ایک سانس کی نالی ہوتی ہے، اور 2 خون کی ہوتی ہے، رگیں ہوتی ہیں. تو ان 4 میں سے اگر 3 کٹ جائیں گی تو حلال ہو جائے گا، لیکن اگر 2 کٹی یا 1 کٹی تو ایسی صورت میں وہ جانور حلال نہیں ہو پائے گا. بہتر تو یہ ہے کہ انسان بسم اللہ اللہ اکبر پڑھے، لیکن اگر یاد نہیں ہے تو صرف اللہ کے نام پر یا اللہ کا نہیں، اللہ تعالیٰ کا نام لینا ہے. جو بسم اللہ بھی ہو سکتا ہے، اللہ اکبر بھی ہو سکتا ہے، کوئی اور اللہ کا ذکر بھی ہو سکتا ہے. تو لیکن بہتر بسم اللہ ہی اللہ اکبر ہے. بسم اللہ پڑھ یہ بسم اللہ ذبح کرنے والا پڑھے گا، ذبح میں مدد کرنے والا بھی پڑھے گا. ٹھیک ہے، تکبیر کا کسی اور کو پڑھنا کافی نہیں. کئی دفعہ ہوتا ہے کہ ان کے بہت سارے لوگ کھڑے ہوئے سب بسم اللہ اللہ اکبر بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ رہے ہیں، لیکن جو چھری چلا رہا ہے وہ نہیں پڑھ رہا. اس کے لیے ضروری ہے چھری چلا رہا ہے وہ بسم اللہ اللہ اکبر ضرور پڑھے. باقی ان کے والے پڑھتے ہیں تو اللہ کا ذکر کر سکتے ہیں. تکبیر ذبح سے پہلے پڑھنی ہے، یعنی بس بسم اللہ اللہ اکبر پھر چھری چلا دیں. اور تکبیر ہر جانور کے لیے علیحدہ پڑھنی پڑے گی. اگر ایک سے زائد جانور ہیں جن کو ہمیں ذبح کرنا تو ہر جانور کو بسم اللہ الگ الگ پڑھنی ہے. بھول گیا چل جائے گا، حلال ہو جائے گا، لیکن اگر جان بوجھ کر چھوڑا تو پھر
ضروری ہے کہ یعنی جان بوجھ کر نہیں چھوڑ سکتا. مزید ذبح کا جو آلہ ہے یعنی چھری ہے وہ تیز دھار ہونی چاہیے تاکہ جانوروں کو تکلیف نہ ہو. 4 رنگوں کا میں نے تذکرہ کیا تھا. اوروں کی آواز کیوں آ رہی ہے مجھے بھائی؟ اپنے مائک جو ہے آپ کم کرنا آواز، وہ کہہ رہا ہے آواز بند کرتے ہیں. تو 4 رگیں ہیں جن ایک سانس والی نالی ہوگی، کھانے پینے کی ہوگی، خوراک کی، اور 2 خون کی ہیں. ذبح کا جو مقام ہے وہ سینہ اور حلق کے درمیان کا حصہ ہے. تو وہاں پر جہاں پہ ذبح کریں گے ہو جائے گا. خاص وہ کہتے ہیں کہ جب گردن جانور کے تھوڑا ابھرا ہوئی جگہ آ جاتی ہے وہ جگہ ہے ذبح کرنے کی. لیکن بہرحال سینے سے اوپر اور حلق سے نیچے درمیان میں جہاں سے ذبح کریں گے ذبح ٹھیک ہو جائے گا. وہ جو 4 اپنے رگوں کا ذکر کیا گیا ہے وہ سب یہیں سے سب گزر رہی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. آداب میں سے یہ ہے کہ ذبح کرنے سے کچھ کھلا پلا دیا جائے. ٹھیک ہے. آرام سے لے کے جائیں، گھسیٹ کے نہ لے کے جائیں، اور بائیں کروٹ پر لٹائیں. یعنی قبلہ ہونے کا مطلب یہ ہے جب ہم جانور کو گرائیں گے تو اس کی ٹانگیں قبلے کی طرف ہو جائیں، ٹانگیں اس کی قبلے کی طرف ہو جائیں. اور جو ذبح کرنے والا ہے اس کا چہرہ قبلے کی طرف ہوگا. یہ مطلب ہوتا ہے قبلہ رخ کرنے کا. ٹھیک ہے. تیز دھار آلے سے ذبح کریں، یعنی دھار ہلکی نہ ہو، اور پہلے سے ہی جو ہے اپنا جو چھری وغیرہ وہ تیز کر لی جائے، جانور کے سامنے نہ کی جائے. مزید فرماتے ہیں کہ اپنے ہاتھ سے ذبح کرنا سب سے بہتر ہے کہ جو قربانی کر رہا ہے وہ اپنے ہاتھ سے کرے یا کم از کم وہاں موجود رہے. اور قبلہ رخ کرنا سے البتہ ایک غفلت بعض اوقات ہوتی ہے، وہ یہ کہ جانور گرانے میں وہ قبلہ رخ گر سکتا ہے کہیں پر بھی. تو اگر وہ قبلہ رخ کے علاوہ گر گیا، ٹھیک ہے، اور اب اس کو قبلہ رخ کرنے میں جانور کو تکلیف ہے، تو جس طرح وہ لیٹا ہوا ہے اسی پہ ذبح کرتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. اس کی وجہ سے کوئی قربانی پر اثر نہیں پڑے گا. یہ قبلہ رخ کرنا ایک ادب ہے، ایک مستحب عمل ہے. آسانی سے ہو جائے 100 بسم اللہ، نہیں ہو تو ٹینشن نہ لیں. اس حوالے سے کسی لٹانے کے بعد بس فٹافٹ ذبح کرنے کی کریں، اور اس میں ایک جانور کو دوسرے جانور کے سامنے ذبح نہ کریں، اور ذبح کرنے کے بعد اس کو چھوڑ دیں، اس کی ہڈی نہ توڑیں، اس کے کھال اتارنا شروع نہ کریں، دیگر کچھ کرنا شروع نہ کریں جب تک اس کی جان نہ نکل جائے. اب مزید قربانی کے حوالے سے جو مسائل ہیں کہ جیسے میں نے کہا بڑے جانور میں 7 بندے شریک ہو سکتے ہیں. تو یہ یاد رکھیے کہ یہ میکسیمم ہے کہ ایک جانور میں کسی کا حصہ 7 سے کم نہیں ہو سکتا، 7ویں حصے سے کم نہیں ہو سکتا، 7ویں حصے سے زیادہ ہو سکتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ میں اپنی طرف سے پوری گائے کر سکتا ہوں. 2 بندے پوری گائے کر سکتے ہیں، 3 بندے پوری گائے کر سکتے ہیں، 4 کر سکتے ہیں، 5 6 7 تک کر سکتے ہیں. لیکن 8 بندے اپنی طرف سے گائے نہیں کر سکتے، کیونکہ پھر ان کو میں سے ہر ایک کا حصہ جو ہے وہ 1/7 سے کم ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اور ایسی صورت میں اگر 8 یا 7 سے زیادہ آپ نے شریک کر لیے کسی کی بھی قربانی نہیں ہوگی. باقی اپنے قربانی کے جانور میں اگر کوئی ایک آدھ حصہ عقیقے کی نیت سے رکھنا چاہیں تو اس کو رکھا جا سکتا ہے. اب رہے گا گوشت مشترکہ قربانی سب مل کے کی تھی، تو سب سے بہترین معاملہ تو یہ ہے کہ تول کر تقسیم کر لیں. 7 حصے ہیں تو پہلے وزن کر لیں، 7 حصوں میں تقسیم کر لیں، برابر برابر سب کو دے دیں اور بات ختم. اچھا، اگر تول نہیں سکتے ہیں تو ایسی صورت میں ایک دفعہ برابر برابر کر لیں. اس میں اگر کہیں کم لگ رہا ہے، کہیں زیادہ جس طرف کم لگ رہا ہے تو اس میں کوئی پایا ہے، کوئی کلیجی ہے، مغز ہے، جو گوشت کے علاوہ ایکسٹرا آئٹم ہے اس میں سے کچھ ڈال دے تو پھر وہ برابر ہی سمجھے جائیں گے، پھر اس میں ایشو نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. لیکن اگر سب کی نیت بانٹنے کی ہے تو پھر تقسیم کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اچھا، یہ بھی سوالات کئی دفعہ آتے ہیں کہ قربانی کے اندر وکالت، یعنی مثال کے طور پر میں اپنے والد کی طرف سے کرتا ہوں، اپنی بیوی کی طرف سے کر رہا ہوں، اپنے بچوں کی طرف سے کرنا چاہ رہا ہوں، تو ایسی صورت میں یہ وکالت نیابت کا کیا حکم ہے؟ تو یعنی جس کی طرف سے میں واجب قربانی کر رہا ہوں اس کو اطلاع دینا بہرحال ضروری ہے، الا یہ کہ یہ معمول ہو. جیسے میری بیوی کو پتہ ہے کہ اس نے ہر سال میری طرف سے قربانی کرنی ہے تو ہر سال الگ سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن میرے والد کی میں قربانی کبھی کرتا کبھی نہیں کرتا، تو جب میں کر رہا ہوں تو ان کو اطلاع کر دوں کہ میں ابو جان آپ کی جو قربانی وہ میں کر رہا ہوں. بس سمجھ میں. ہاں، البتہ جو نفلی قربانی ہے، میں
यानी सवाब पहुंचाना चाह रहा हूं अपने वालिद को, उनकी वाजिब कुर्बानी हो चुकी है, तो वो उनके लिए उसके लिए इजाज़त देना, इत्तला देना ज़रूरी नहीं है। एक और सवाल कई दफ़ा आता है, वो ये कि कुर्बानी पाकिस्तान में हो रही है, जिसकी तरफ से हो रही है वो चाइना में बैठा हुआ है, वो कनाडा में बैठा है, वो अफ्रीका में बैठा है, कहीं दूसरे मुल्क में। तो इसमें जो उसूली बात है वो जहन में रखें कि जहाँ कुर्बानी हो रही है यानी पाकिस्तान में, उसमें भी कुर्बानी का अय्याम हो 10, 11, 12 ज़ुल्हिज्जा, जिसकी तरफ से मैं कह रहा हूँ वहाँ भी 10, 11, 12 में से कोई दिन मौजूद हो तो कुर्बानी ठीक हो जाएगी। लेकिन अगर ऐसा है, मिसाल के तौर पर बरतानिया के अंदर जो 10 ज़ुल्हिज्जा आ गई, हमारे यहाँ 9 है, अभी वहाँ 10 आ चुकी है, तो अब मैं उनकी तरफ से कुर्बानी नहीं कर सकता। दूसरी सूरत, यहाँ 12 ज़ुल्हिज्जा है और उनके यहाँ जो है वो 13 हो गई, यानी कुर्बानी के दिन गुजर गए, अब भी उनकी तरफ से कुर्बानी नहीं हो सकती। ऐसे देखनी पड़ेगी कि यहाँ भी कुर्बानी के दिन हो और जिसकी तरफ से कुर्बानी की जा रही है वहाँ भी कुर्बानी के दिन होना जरूरी है। बाकी रहेगा ईसा यानी किसी की तरफ से कुर्बानी करना, यानी इसाले सवाब, तो इसकी जो हैसियत है इसाले सवाब की है। जिस तरह मैं कुछ सदका करके उसको सवाब पहुंचा सकता हूँ, मैं जो है कोई नफिल पढ़ के किसी को सवाब पहुंचा, मैं कुछ तिलावत करके सवाब पहुंचा सकता हूँ, ऐसे ही मैं किसी की तरफ कुर्बानी करके भी सवाब पहुंचा सकता हूँ। अब चूंकि इसकी हैसियत कुर्बानी की नहीं बल्कि इसाले सवाब की है, लिहाजा एक जानवर में एक से ज्यादा लोगों की भी नियत की जा सकती है। खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 मेंढे किए, एक अपनी तरफ से किया और एक पूरी उम्मत की तरफ से कर दिया, क्योंकि वो भी एक इसाले सवाब की सूरत है। लिहाजा हम मिसाल के तौर पर गाय लेकर आया, 6 तो उससे पूरे हुए, 1 बचा, तो अब उसमें मैं ये नियत कर सकता हूँ कि ये मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से कर रहा हूँ, ये नियत कर सकता हूँ जितने मरहूमीन उनकी तरफ से कर रहा हूँ, ये नियत कर सकता हूँ मैं अपने वालिदैन की तरफ से कर रहा हूँ। तो नफली इसाले सवाब है वो एक से ज़ायद अफराद की तरफ जा सकता है। अब रह गए गोश्त और उसके खाल के मसाइल, तो जो जहाँ तक मामला है अज्जा का ना, तो 7 चीज़ें जो कि खाना हराम है या मकरूह है। नंबर 1 बहता हुआ खून, ये तो हराम है, कुरान के आयत से दम मसफूक की हुर्मत साबित है। इसके अलावा मादा जानवर की शराब का हो गई, कपूरे हो गए, खुस्सेदैन का मतलब कपूर है, इसमें बड़ी गफलत है, लोग जो इसको खाते हैं हालांकि ये इसका खाना जायज़ नहीं है। हुदूद हो गए, हुदूद यानी जो बायोलॉजी के लोग वो बिल्कुल समझ जाते हैं कि जिस्म जो मुख्तलिफ जगह जहाँ जो अल्लाह ताला ने रखी है उनसे कुछ मादे निकलते हैं, वो ठीक, वो उनका खाना जायज़ नहीं है। नर जानवर की शर्मगाह हो गई, मसाना हो गया जिसमें पेशाब जमा होता है, और पित्ता हो गया, उसके अंदर तो जो चीज़ है वो जहर की तरह होती है। बहरहाल ये 7 आइटम है जिसको खाना जायज़ नहीं, इसके अलावा सब खा सकते हैं। आप ओजड़ी खाएँ, आप आते खाएँ, आप जो है वो दिमाग खाएँ, ज़बान खाएँ, सब कुछ खा सकते हैं। देखें खाना जायज़ है, ज़रूरी नहीं है किसी को कराहत होती है ना खाए, लेकिन ये 7 चीज़ें नहीं खा सकता, इनको बहरहाल फेंकना पड़ेगा या अलग करना पड़ेगा। अब ये कुर्बानी का गोश्त की तकसीम, सबसे अफजल तरीका ये कि 3 हिस्सों में तकसीम किया जाए। एक हिस्सा जो है वो आप गरीबों में तकसीम करें, एक हिस्सा अपने रिश्तेदारों में तकसीम करें, एक हिस्सा अपने पास रख लें। ये मुस्तहब अमल है, सुन्नत अमल है। हो जाए सो बिस्मिल्लाह, ना हो तो टेंशन लेने की नहीं, इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि बाद औक़ात ऐसा होता है आपके अपने घर के अफराद अच्छे खासे होते हैं, आप उनको बुलाते हैं, उनकी दावत करते हैं, उनके लिए कुछ पकाते हैं, ये अल्लाह ताला की मेहमानी के दिन है, अल्लाह ताला ने हमारी मेहमानी की है, तो ठीक है मेहमानों की तरह खाएँ, कबाब भी खाएँ, यानी बारबेक्यू भी खाएँ, नहारी भी खाएँ, बिरयानी भी खाएँ, सब कुछ उस गोश्त से बना कर खाएँ। वो सब चीज़ें खाएँ जो साल भर नहीं खाते, कोई मसला नहीं है, किसी को भी खा लें, शरन इसमें भी कोई मसला नहीं है। और अगर ये भी सूरत कर सकते हैं सारा का सारा अल्लाह की राह में दे दें तो कुर्बानी का सवाब मिल गया, गरीबों को गोश्त पहुँचाने का सवाब मिल गया, तो ये भी ऑप्शन है। तो ऑप्शन अल्लाह ताला ने सारे हमारे ऊपर दिए, बेहतर तरीका सुन्नत तरीका ये 3 हिस्से कर लिया जाए और उसके हिसाब से तकसीम कर ली जाए। कुर्बानी की खाल और यही तमाम अज्जा का हुक्म है, जो कोई वैल्यूएबल चीज़ें हैं जो कुर्बानी से निकलती हैं कि अपने इस्तेमाल में लाना चाहे कोई मसला नहीं है, ला सकता है, अपने इस्तेमाल में ला सकता है। और दूसरी तरफ अगर बेच दिया, कुर्बानी खाल को अगर बेच दिया, उसकी कीमत का भी सदका करना ज़रूरी है, या यानी खाल है कोई भी जुज़्व है उसको फ्री ऑफ कॉस्ट किसी को देना चाह रहा है दे सकता है। लेकिन बेहतर ये है कि जाहिर बात है कि मैंने अल्लाह के नाम में कुर्बानी की है तो उसको ऐसी जगह पर मैं खाल को भी लगाऊं
جہاں وہ زیادہ بینیفیشل ہو، زیادہ بہتر ہو، کسی فلاحی ادارے میں دے دوں تو وہ خدمت خلق کا کام کر رہے ہیں، یا میں اپنے مسجد اپنے مدارس میں جہاں دین کی نشر و اشاعت کا کام ہو رہا ہے تو وہاں دے کر میں فارغ ہو سکتا ہوں. خود استعمال کرنا چاہوں، خود اس کو جان نماز بنانا ہے، خود اس کو مشکیزہ بنانا ہے، کچھ بالکل کر سکتا ہوں. جس طرح میں قربانی کا گوشت کھا سکتا ہوں اس کے کھال بھی استعمال کر سکتا ہوں. لیکن اگر میں نے بیچ دیا تو اس کا صدقہ کرنا پھر ضروری ہوگا. یہاں تک الحمدللہ ہمارے جو بنیادی نکات تھے، بنیادی چیزیں تھیں، وہ آپ کے سامنے پیش کر دی ہیں. تو اب اگر آپ کے کچھ سوالات ہیں تو انشاءاللہ اس کے جوابات دے دیتے ہیں. تو جزاک اللہ خیر، احسن الجزا. جی پلیز اگر کسی کوشچن ہے تو ہاتھ ریز کر لیجئے گا تاکہ باری باری موقع مل جائے پلیز ذرا. جی اسامہ حیدر صاحب پلیز آپ کا کوشچن ہے. جی فرمائیں. سر میرے 2 کویسچن ہیں. فرسٹ آف آل ایک بندہ ہے، اس نے جس طرح بھینس گائے وغیرہ ہے تو اس میں 7 حصے ہوتے ہیں، تو اس نے نیت کی ہوئی تھی کہ میں نے حقیقہ کرنا ہے پورے کا پورے جانور کا. لیکن جو عید قریب آئی تو اب اس نے دیکھا کہ میرے پاس وہ بکرا وغیرہ لینے کی استطاعت نہیں ہے، تو میں 6 حصے جو ہیں وہ کر لیتا ہوں حقیقہ اور 1 حصہ کر لیتا ہوں قربانی. تو کیا اس کی وہ جو اس نے پہلے نیت کی ہوئی تھی تو اب اس کی قربانی ہو جائے گی اسی جانور سے؟ بالکل ہو جائے گی، کیونکہ جو بھی نیت ہے نا، تو نیت کی وجہ سے وہ متعین نہیں ہوتا، بلکہ جب سمجھیں کہ 10 ذوالحجہ آتی ہے تو قربانی کا حکم میری طرف متوجہ ہوتا ہے. اب اس کے بعد جب میں بکرا کروں، گائے کروں، تو قربانی کی نیت سے جب میں ذبح کروں گا تو اس وقت کی نیت کا اعتبار ہے، پہلی والی نیت کا اعتبار نہیں ہوتا. لہٰذا اس طرح کر سکتا ہے کہ جو پہلے واجب ہے وہ بہتر ہے کہ پورا کرے، یعنی قربانی اگر صاحب استطاعت ہے قربانی کر سکتا ہے تو قربانی کو پہلے مقدم رکھے. عقیقہ بھی سنت ہے، تو اگر ابھی نہیں ہو پا رہا بعد میں کر لے، لیکن یعنی وہ ایک سنت عمل ہے، لازمی نہیں ہے. تو واجب کا حق پہلے اپنی قربانی کر لے، پھر جو بچ جائے تو اس میں پھر عقیقی نیت کر سکتا ہے. جی اور دوسرا سوال تھا آپ کا؟ دوسرا سوال یہ تھا کہ سر ایک جانور میں نا سارے لوگ ڈال رہے ہیں قربانی کا حصہ، تو اب اس میں ہم نے 1 ڈال لیا حقیقے کا اور 1 قربانی کا. تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی جو 7 حصے ہوتے ہیں اس میں حقیقہ نہیں ہوتا، تو کیا وہ ہمارا حقیقہ اس میں ہو جائے گا کہ نہیں ہوگا؟ بھائی دیکھیں، جو فتویٰ ہے ہمارے، یعنی سمجھیں کہ جو اہل دیوبند ہیں، بریلوی ہیں، حضرات ہیں، تو ان سب کا فتویٰ اس بات پر ہے کہ عقیقے کے جو ہے وہ ڈالا جا سکتے ہیں. جو حنفی ہے نا، ان کا فتویٰ اسی بات پر ہے کہ عقیقے کا حصہ ڈالا جا سکتا ہے. اس کی بارہ دلائل موجود ہے، اب اس کا وقت نہیں ہے، تو بس مسئلہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ ڈالا جا سکتا ہے. باقی جو اہل حدیث جو کہلاتے ہیں وہ لوگ اس سے منع کرتے ہیں کہ یار عقیقے کا حصہ نہیں ڈالا جا سکتا. تو جس پر آپ عمل کریں انشاءاللہ کامیاب ہو جائیں گے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. جی سر نصاب جی بولیں. نصاب ذرا ایک دفعہ پھر بتا دیں کہ کتنی مالیت بنتی ہے وہ؟ دیکھیں نصاب جو ہے وہ 52.5 تولہ چاندی کی مالیت ہے. اب اس کو آپ کیلکولیٹ کر لیں، تقریباً 612 یا 613 گرام چاندی ہے. تو آج کا جو ریٹ ہے 10 گرام کا، اس کو پھر ملٹیپلائی کر لیں. تو میں نے 1 آدھ دن پہلے کیلکولیشن کی تھی، تو تقریباً 1,35,000 کے لگ بھگ بنا تھا. تو 1,35,000 کی مالیت کا، اس کے بعد سونا چاندی، نقدی، مال تجارت یا ضرورت سے زائد مال. ضرورت سے زائد کا مطلب یہ ہے کہ مثال کے طور میرے پاس گاڑی موجود ہے، یہ میری ضرورت کی، اس میں شامل نہیں ہوگی. لیکن میرے پاس 2 گاڑیاں ہیں، ایک میں استعمال کرتا ہوں، ایک کھڑی ہوئی ہے، تو یہ میری ضرورت سے زائد ہو گئی. میرے پاس ایک گھر ہے جس میں میں رہتا ہوں، دوسرا گھر میں نے اضافی رکھا ہوا ہے، تو میرے ضرورت سے زائد ہے. یا اسی طریقے سے جو ایسا سامان ہے جو ضرورت کا نہیں ہے، صرف آسائش کا ہے یا خود اللہ معاف فرمائے گناہ کا ہے، تو وہ میرا ضرورت سے زائد مال ہے. تو وہ اگر اتنی مالیت کو پہنچ جاتا ہے، میرے قرض وغیرہ مائنس کرنے کے بعد نیٹ ورتھ میری 1,35,000 سے زیادہ بنتی ہے، اور یہ مالیت 10، 11، 12 ذوالحجہ کو میرے پاس ہے، تو میرے اوپر قربانی واجب ہے. اور پھر مجھے 1 قربانی کرنی پڑے گی، چاہے وہ میں 1 بکرے کی صورت میں کر لوں، 1 مینڈے کی صورت میں کر لوں، یا گائے بیل وغیرہ میں 7ویں حصے کی صورت میں کر لوں. جی بہت شکریہ، بہت شکریہ. جی کسی اور کے کوشچن ہے پلیز ذرا بتائیں گے؟ کوئی اور کوشچن؟
جی حافظ صاحب سر پلیز, حافظ شہباز صاحب سر پلیز. اچھا سر, میرا سوال یہ تھا کہ کچھ لوگ یہ ہوتا ہے کہ مثلا گھر میں جو بڑا ہے اس کی طرف سے قربانی کر دیتے ہیں, تو گھر کے سربراہ کیسے ڈیفائن ہوگا کہ کس کی طرف سے قربانی ہونی چاہیے؟ جو میری آواز اونچی کرنی تھی. ہاں دیکھیں, اس میں یہ بات سمجھنے کی ہے کہ جس طریقے سے دیگر عبادات ہیں, زکوٰۃ ہے, فطرہ ہے اور باقی نماز روزہ وغیرہ ہے, تو ہر حج ہے, تو جس کے اوپر یعنی وہ واجب ہوگی اس کو کرنی ہے, چاہے وہ گھر کا سربراہ ہو یا نہ ہو. ہو سکتا ہے کہ باپ تو غریب ہے لیکن بیٹے کا کاروبار اچھا چل رہا ہے, وہ مالدار ہو گیا, تو اس بیٹے کو اپنی طرف سے کرنا ضروری ہوگا, اور اگر باپ مالدار ہے تو باپ کرے. ٹھیک ہے. یہاں جو عام طور پہ کنفیوژن آ جاتی ہے وہ اس حوالے سے کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ایک گھر کی طرف سے ایک قربانی کافی ہے, لیکن جیسے میں نے عرض کیا کہ ہمارے پاکستان ہندوستان کے اندر جو ہم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی جو تشریحات ہیں اس کے مطابق عمل کرتے ہیں, تو وہ یہ فرماتے ہیں کہ ان کے پاس دلائل موجود ہیں جس کی بنیاد پر فرماتے ہیں کہ جو بندہ صاحب استطاعت ہے, ابھی حدیث بھی آپ کے سامنے رکھی تھی جس میں فرمایا کہ جو ہے وہ جس کے پاس وسعت ہو, اس کا مطلب ہے کہ یہ انڈیویجول کا عمل ہے, ہر ایک فرد کا عمل ہے, تو فرد اگر صاحب استطاعت ہے تو اس کو اپنی طرف سے قربانی کرنا ضروری ہوگا. اب اگر یعنی یہ ایسا نہیں, آپشنل نہیں ہے کہ میں ایک ہر گھر کی طرف سے ایک کروں اور اس پہ نیت کروں کس کی طرف سے کر رہا ہوں, بلکہ جو مالدار ہے وہ اس کے اوپر لازمی کی قربانی کرے. باقی جو نفلی ہے وہ آپ بھلے کس کی طرف سے بھی کر لیں, وہ کر سکتے ہیں. یعنی مثال کے طور پر گھر میں کسی پہ بھی واجب نہیں ہے, سارے غریب ہیں, لیکن پھر بھی سب نے تھوڑا تھوڑا کنٹریبیوشن کیا, ایک بکرا ایک بکری لے کر آ گئے اور آ کر آپ ذبح کر رہے ہیں, تو ٹھیک ہے, آپ اس میں نیت اپنے والد جو گھر کا سربراہ والد ہے اس کی کر لیں. ٹھیک ہے, کنٹریبیوشن اس میں سب نے دی ہے, لیکن جو قربانی کی نیت ہے والد صاحب کی طرف سے کر لیں, والدہ کی طرف سے کر لیں, اس کی اجازت ہے, وہ کی جا سکتی ہے. جی ہاں بھی, اور کوئی سوال؟ لگتا ہے کسی کا کوئی کوشچن نہیں ہے. جی ہوسٹ پلیز آپ کنٹینیو کریں. جزاک اللہ سر. میں مفتی شیخ نعمان کا بہت شکریہ ادا کرتی ہوں جنہوں نے اپنے قیمتی وقت میں سے کچھ وقت ہمیں دے کر قربانی کے موضوع سے آگاہ کر کے مستفید کیا. اس تقریب کو منعقد کروانے کے لیے میں ڈاکٹر محمد یاسین اور ڈاکٹر محمد ثاقب کی مشکور ہوں, اور تمام اساتذہ کرام, مہمان خصوصی اور تمام طلباء طالبات کا شکریہ ادا کرتی ہوں کہ انہوں نے اس تقریب میں حصہ لیا. اب اس تقریب کو گرہ لگانے اور اختتامی خطاب کے لیے میں سر عبداللہ یونس, جو اسلامیہ یونیورسٹی آف بہاولپور میں اسلامیات کے لیکچرار ہیں اور نیشنل ٹیکسٹائل یونیورسٹی فیصل آباد میں بھی اسلامیات کے لیکچرار رہ چکے ہیں, ان سے درخواست کرتی ہوں کہ وہ اپنے سنہری الفاظ سے اس تقریب کا اختتام کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے تو میں بہت شکریہ ادا کرنا چاہوں گا اپنے ڈاکٹر محمد یاسین صاحب کا کہ انہوں نے یہ آن لائن پروگرامز کے ٹوٹے ہوئے سلسلے کو بڑے عرصے بعد دوبارہ شروع کیا ہے, اور امید ہے وہ اب اس کو جاری رکھیں گے. اور پھر ہمارے مفتی شیخ نعمان صاحب, ڈاکٹر یاسین صاحب نے بالکل درست شخصیت کا انتخاب کیا. انہوں نے اپنے موضوع پر اس تفصیل کے ساتھ روشنی ڈالی ہے کہ اب اس کے اوپر مزید اضافے کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہی. اور سب ہمارے جو پارٹیسپینٹس ہیں, آڈینس ہے, ان کا بہت زیادہ شکریہ کہ آپ لوگوں نے وقت نکالا اور اسے جوائن کیا. اور میں اپنے ڈاکٹر محمد یاسین صاحب سے درخواست بھی کروں گا اور کرتا ہوں کہ وہ آن لائن پروگرام اسے پھر جاری رکھیں گے. تو انہی الفاظ پر میں اکتفا کرتا ہوں. آپ سب حضرات کا بہت زیادہ شکریہ. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اب میں ڈاکٹر محمد ثاقب سے درخواست کرتی ہوں کہ وہ اپنا اظہار خیال پیش کریں. السلام علیکم. اور باقی
جو میرے معزز یہاں پر حضرات موجود ہیں، میں ڈاکٹر صاحب کا، ڈاکٹر محمد یاسین صاحب کا بہت زیادہ مشکور ہوں کہ انہوں نے جو ہے نا اس تقریب کا جو ہے اہتمام کیا، اور خاص طور پر جو ہے نا مفتی شیخ نعمان صاحب کا کہ سر آپ نے اپنا اتنا قیمتی وقت ہمیں جو ہے نا وہ عطا کیا اور اسے ہمیں اس اپنی انفارمیشن سے جو ہے نا مستفید کیا۔ سب سے ضروری بات میرے خیال میں یہی ہے کہ آج کل کی جنریشن کو اس ٹاپک کے بارے میں اسپیسیفکلی اور اس کی اہمیت کے بارے میں جو ہے نا آگاہ کرنا اس کی بڑی ضرورت تھی، جس کے بارے میں جیسے عبداللہ صاحب نے بھی کہا کہ آپ نے جس انداز سے اس کے بارے میں ساری ڈیٹیل میں گفتگو کی ہے، میرا نہیں خیال ہے کہ اس کے بعد کوئی سوال یا کوئی گنجائش جو ہے وہ باقی رہ جاتی ہے۔ آپ کے مفتی صاحب بہت زیادہ شکر گزار ہیں ہم لوگ کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت جو ہے نا وہ اس میں سے نکالا ہے، اور ہم اپنی نیشنل ٹیکسٹائل یونیورسٹی کی طرف سے آپ کا بے حد مشکور ہے، قرآن سوسائٹی کی طرف سے آپ کے بے حد مشکور ہے کہ سر آپ نے اپنا ٹائم نکالا۔ جزاک اللہ سر، تھینک یو سو مچ۔ اب قرآن سوسائٹی کے کنوینئر ڈاکٹر یاسین سے درخواست ہے کہ وہ اپنے چند الفاظ پیش کریں آج کی اس تقریب پہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میں سب سے پہلے جناب محترم مفتی صاحب کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اپنی مصروفیت میں سے وقت نکالا، چونکہ مجھے اندازہ ہے کہ وہ مدارس کے حوالے سے، بینک کے حوالے سے بہت زیادہ مصروف ہیں، ظاہر ایڈوائزر بھی ہیں بینک اسلامی کے حوالے سے، اور اس کے ساتھ ساتھ سر کا تعلق جو ہے وہ الفلاح بینک کے ساتھ بھی ایڈوائزر کے طور پر ہے۔ ظاہر ہے کہ ادھر بھی ان کے بہت سارے مسائل چل رہے ہوتے ہیں، اور پھر اپنی ان کی مصروفیت بھی ہے، لیکن انہوں نے مہربانی کرتے ہوئے کرم نوازی فرمائی اور ہمیں بہت قیمتی ٹائم اپنا دیا، اور الحمدللہ جو قربانی کے متعلق مسائل تھے ان کو ڈسکس کیا، اور میرے خیال کے مطابق تو کوئی بھی ایسا موضوع نہیں رہ گیا ہوگا کہ جس کے اوپر کوئی مزید کوئی بات ہو سکے، لیکن اگر اس کے باوجود بھی اگر کسی کا کوئی کوشچن ہو تو آپ پلیز مجھ سے شیئر کر دیجیے گا، میں مفتی صاحب سے درخواست کروں گا کہ وہ اس کا آنسر دیں گے، تو انشاءاللہ میں آپ لوگوں سے جو ہے وہ شیئر کر دوں گا۔ تو جی سر، تو میں نیشنل ٹیکسٹائل یونیورسٹی کے انتظامیہ کا بھی شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ٹائم نکالا اور ہمیں یعنی کہ یہ موقع پرووائڈ کیا کہ ہم اس کو جوائن کریں، اور وہ پروفیسر صاحبان جنہوں نے اس پروگرام کو جوائن کیا ان کا بھی لیے میں شکر گزار ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے طلباء اور طالبات جنہوں نے اس پروگرام کو نہ صرف کامیاب بنایا بلکہ اس کو انہوں نے جوائن بھی کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو قرآن مجید کی تلاوت کرنے والے بچے، نعت پڑھنے والے بچے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے کیا کہہ سکتے ہیں کہ اس کے ہوسٹ ہیں، اور اسامہ اور دوسرے جو بچے ہیں ہمارے جو قرآن سوسائٹی کے ہیں، اور ثاقب صاحب ہو گئے، ان سب نے اس پروگرام کو بہت شاندار بنایا، ان سب کا میں شکر گزار ہوں، اور مفتی صاحب سے میں امید کرتا ہوں اور درخواست کرتا ہوں کہ اگر ہم ان کو دوبارہ بھی کسی یعنی ٹاپک کے اوپر تکلیف دیں تو امید ہے کہ آپ ہمیں ٹائم دیں گے۔ ضرور کریں گے انشاءاللہ آپ کے ساتھ، کیونکہ سر انشاءاللہ ہم عنقریب ایک پروگرام کرنے کا پلان کر رہے ہیں جن کا تعلق اسپیشلی جو ہے وہ کچھ فنانس کے ساتھ ہوگا، بالکل جی، جس کی ہمارے بچوں کی بڑی اس کے بارے میں سوالات ہوتے رہتے ہیں، چونکہ انٹرسٹ کے حوالے سے، سود کے حوالے سے یہ بڑا اللہ کا شکر ہے کہ ہماری ینگ جنریشنز کے اندر بڑے اچھے سوالات، چونکہ ہم لیکچرز کے دوران دیکھ رہے ہوتے ہیں، پوچھ رہے ہوتے ہیں بچے، تو انشاءاللہ سر ایک عنقریب عید کے بعد ایک آپ کو تکلیف دیں گے اس کے اوپر بھی، وہ تو آپ کا اپنا فیوریٹ ٹاپک ہوگا انشاءاللہ۔ تو آخر میں سب کا شکر گزار ہوں، اور اللہ تعالیٰ ہم سب پر اپنا خصوصی کرم کرے، اور ہمارے ملک پر خصوصی کرم کرے، اور ہماری اس عید کو اور قربانی کو قبول فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اوکے جی، اللہ حافظ۔